السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے سادہ سی ایک لڑکی۔ ناول کی رائٹر ہیں راشدہ رفعت۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ شدید گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت روٹیاں پکانا، بلال اور غازی کی جرابیں دھونا اور شدید سردی میں نہانا اسے دنیا کے مشکل ترین کام لگتے تھے، لیکن آج اندازہ ہوا کہ یہ کام مشکل تو تھے پر ناممکن نہیں۔ ناممکن تو وہ کام تھا جس میں اس نے اب ہار ڈالا تھا۔ آج صبح سے وہ کاغذ قلم سے بری طرح الجھ رہی تھی۔ کالج کی چھٹی تھی۔ صبح جلدی سے گھر کی صفائی سے فارغ ہونے کے بعد اس نے اپنے کمرے کا رخ کیا تھا اور اب دوپہر کے 2:30 بجنے والے تھے۔ امی تو یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ پڑھائی میں مصروف ہے۔ دوپہر کے کھانے پر بلال بلانے آیا تو اس نے بھوک نہیں ہے کا جواب دے کر اسے ٹال دیا۔ ذرا دیر بعد امی روح افزا ڈال کر دودھ کا بڑا سا گلاس لے آئیں۔ اسے اتنی بری طرح پڑھائی میں منہمک دیکھ کر وہ نہال ہو گئی تھی۔ امی کے جانے کے ذرا دیر بعد غازی صاحب کی تشریف آوری ہوئی۔ مومو پلیز ذرا میری شرٹ تو پریس کر دو، اس نے کمرے میں جا کر اسے مخاطب کیا۔ غازی پلیز کسی اور سے کہہ دو، میں پڑھ رہی ہوں، اس نے بہت مصروف انداز میں جواب دیا۔ غازی نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا، پھر اندر چلا آیا۔ شرٹ تو خیر میں خود ہی پریس کر لوں گا، لیکن یہ میری گنہگار آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ تمہارے پیپرز میں تو 1.5-2 مہینے باقی ہیں، تم ابھی سے اتنے نماغ سے پڑھ رہی ہو۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے مومو؟ اس کے لہجے میں تشویش در آئی تھی۔ میں ہسٹری کے نوٹس بنا رہی ہوں غازی، اس نے رسانیت سے جواب دیا۔ او گاڈ، یعنی کہ تم نوٹس بھی خود بنا رہی ہو؟ یہ انقلاب کیسے؟ وہ اس کے ارد گرد بکھرے ڈھیر سارے صفحات کو دیکھ کر اچنبھے سے بولا۔ مومنہ نے جلدی سے سارے صفحے اکٹھا کرنے چاہے تھے، لیکن وہ پہلے ہی ایک ورق چپٹ کر اپنے قبضے میں لے چکا تھا۔ تمہارے ہسٹری کے سلیبس میں نظمیں غزلیں کب سے ہو گئی ہیں مومو؟ وہ صفحے پر نظر دوڑاتے ہوئے مسکرایا۔ غازی پلیز واپس کر دو مجھے، اس نے ناراضی دکھائی، لیکن غازی پر مطلق اثر نہ ہوا۔ یہ تو وسیع شاہ کی لکھی غزل ہے جو کوئی جہانگیر اپنی محبوبہ کو سنا رہا ہے، مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا یہ اتنی تاریخی غزل ہے کہ ہسٹری کی کتاب میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس نے حیران ہونے کی ایکٹنگ کی تھی۔ وہ چپ چاپ اسے گھورتی رہی۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ وسیع شاہ نے یہ غزل جہانگیر کے زمانے کے کسی دیوان سے اڑائی ہے؟ لیکن پھر بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہانگیر نے جب نور جہاں کو یہ غزل سنائی تو یہ تم کیا نور جہاں کر رہے ہو؟ علیزہ ہے جہانگیر کی ہیروئن کا نام، اس نے ناگواری سے اسے ٹوکا۔ او گاڈ، یہ جہانگیر تو بڑا چھپا رستم نکلا۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ صرف انارکلی اور نور جہاں پر اکتفا کیا، لیکن تمہاری ہسٹری کی کتاب میں تو کسی علیزہ نامی عورت کا بھی ذکر مل رہا ہے۔ حیرت ہے یار، اتنا ماڈرن نام وہ بھی اس زمانے میں۔ غازی کی مسکراہٹ چھپائے نہ چھپ رہی تھی۔ جب تمہیں معلوم ہو ہی گیا ہے تو تم اتنا پوز کیوں کر رہے ہو غازی؟ افسانہ لکھنے کی کوشش کر رہی ہوں میں۔ مومنہ نے چڑھ کر کاغذ قلم پٹک ڈالے۔ صبح سے یہ وقت ہو گیا ہے، ایک بھی ڈھنگ کا سین نہیں لکھا گیا۔ پتہ نہیں لوگ بڑے بڑے ناول کیسے لکھ ڈالتے ہیں۔ سچی میرا تو سر بری طرح دکھ رہا ہے۔ وہ سر پکڑ کر روانسی ہو گئی تھی۔ تو تمہیں کس احمق نے مشورہ دیا ہے افسانہ لکھنے کو؟ اس کی حالت دیکھ کر غازی نے بھی سنجیدگی سے ڈپٹ ڈالا۔ ہماری شرط لگی ہے غازی، اور مجھے لگتا ہے میں یہ شرط ہار جاؤں گی۔ وہ پلکیں چپک چپک کر آنسو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے ساری تفصیل سے آگاہ کرنے لگی۔ جب سے نورین بخاری کا کالج میگزین میں افسانہ چھپا تھا، موصوفہ کے مزاج ہی نہیں مل رہے تھے۔ اوپر سے اردو کے لیکچرار مس شیلا نے اس کے افسانے کی دل کھول کر تعریف کر دی۔ یہ بات مومنہ وغیرہ کے پورے گروپ سے کسی طور برداشت نہ ہو رہی تھی۔ ایک تو مس شیلا ان کی فیورٹ ٹیچر تھی، اور پھر نورین بخاری سے تو ان لوگوں کی آج تک نہ بنی تھی۔ عجیب مغرور اور اکھڑ لڑکی تھی۔ پھر اب تو اس کے پاس اترانے کا ایک معقول بہانہ بھی تھا۔ دراصل لکھنا ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں، بہت تخلیقی کام ہے یہ۔ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتی بہت نزاکت سے بولی تھی، کہہ تو تم بالکل ٹھیک رہی ہو، لکھنے کی صلاحیت واقعی کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ کالج یونیورسٹی کی سطح تک تو پھر بھی لوگوں کی تخلیقات چھپ جاتی ہیں، کسی معیاری رسالے میں چھپانا بڑی بات ہے۔ شزا نے اسے چڑھانا چاہا تھا اور اپنے مقصد میں وہ کامیاب بھی رہی۔ نورین بخاری بری طرح چڑ گئی تھی۔ جی نہیں، کالج میگزین کے لیے بھی لکھنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں۔ اب تم یہی دیکھ لو کہ افسانے کے سیکشن میں ہماری کلاس سے صرف میں نے طبع آزمائی کی ہے، کسی اور میں ٹیلنٹ ہی نہیں۔ خیر ٹیلنٹ کی تو تم بات نہ کرو، مومو میں ماشاءاللہ لکھنے کی بہت صلاحیت ہے۔ بچپن میں تو بچوں کے اخبار رسالوں میں باقاعدگی سے لکھتی تھی، اب بڑے ہو کر پڑھائی کی وجہ سے یہ مشغلہ ترک کرنا پڑا۔ شزا نے بہت روانی سے جھوٹ بولا، ساتھ ہی ہما اور عائشہ نے بھی تائید میں گردن ہلا دی۔ مومنہ منہ کھولے اپنی دوستوں کو دیکھ رہی تھی۔ منہ تو بند کرو مومو، عائشہ نے اسے کونی مارتے ہوئے سرگوشی کی۔ اچھا یہ تو میرے لیے واقعی انکشاف ہے کہ مومنہ میں لکھنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، ویری فنی۔
اچھا مذاق ہے، نورین بخاری کہہ لگا کر ہنس دی۔ شیزا کو ٹھیک ٹھاک غصہ آ گیا۔ تمہیں یقین نہیں آیا؟ اس میں ہمارا کیا قصور؟ ویسے مومو تو سوچ رہی ہے کہ کوئی افسانہ یا ناول لکھ کر اس ماہ روشنی میں بھجوا دے۔ شیزا نے ایک مشہور ڈائجسٹ کا نام لیا تھا۔ مومنہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اچھا واقعی؟ اس نے استہزائیہ انداز میں آنکھیں پھاڑ کر پوچھا۔ چلو یار دیکھتے ہیں، اگر اگلے ماہ کے ڈائجسٹ میں تمہارا نام ہوا تو میں تم سے آٹوگراف لینے والی پہلی شخصیت ہوں گی۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے مومنہ سے مخاطب ہوئی۔ مجبوراً مومنہ کو بھی مسکرا کر گردن ہلانا پڑی۔ بائی دا وے کس نام سے لکھو گی؟ مجھے پہلے ہی بتا دو، فلمی نام سے یا اصلی نام سے؟ نورین بخاری نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں۔ کلمی نام سے کیوں، اصلی نام سے ہی لکھوں گی۔ اتنا خوبصورت تو ہے میرا نام۔ مومنہ نے گفتگو میں پہلی بار حصہ لیا۔ اس بار شیزا کی کونی نے اس کی خیریت دریافت کی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ اصلی نام سے لکھوں گی؟ ہر مہینے کوئی نہ کوئی نیا نام آیا ہوتا ہے، ڈائجسٹ میں کہہ دیتے تم نے اسی نام سے افسانہ بھیجا تھا۔ نورین کے جانے کے بعد شیزا نے اس پر چڑھائی کر دی۔ ایک تو مفت میں مجھے پھنسوا دیا، اب آنکھیں بھی دکھا رہی ہو۔ وہ بوکھلا کر رہ گئی۔ سارا قصہ شیزا کا ہے، کیا ضرورت تھی جھوٹ بولنے کی؟ اب دیکھ لینا اگلے مہینے کیسا ریکارڈ لگائے گی یہ نورین بخاری۔ کمبخت کی یادداشت بھی تو غضب کی ہے۔ عائشہ نے شیزا کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اچھا چلو چھوڑو، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب سوچو اس سارے معاملے سے نپٹا کیسے جائے۔ ہما سب کو ٹھنڈا کرنے لگی اور چند ہی منٹوں میں سب سر جوڑ کر مسئلے کا حل سوچنے لگے۔ افسانہ لکھنا کچھ مشکل نہیں ہے، ہم چاروں مل جل کر کوشش کریں گے تو کچھ لکھا ہی جائے گا۔ کام چونکہ شیزا نے بگاڑا تھا، اسی لیے تسلی دینے والوں میں پیش تھی۔ ٹھیک ہے، کل سب آئیڈیا لے کر آئیں گے، پھر فری پیریڈ میں ڈسکس کریں گے۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی میٹنگ برخاست ہو گئی تھی۔ اگلے دن شیزا 2 آئیڈیے اور عائشہ 3 پرانے ڈائجسٹ لے آئی تھی۔ شیزا کے آئیڈیے تو بہت گھسے پٹے تھے، سب نے سننے کے ساتھ ہی ڈراپ کر دیا۔ البتہ عائشہ کے لائے گئے ڈائجسٹوں کے 2 افسانوں اور ایک ناول کی کہانی کو ملا جلا کر ایک افسانے کا پلاٹ تیار ہو گیا۔ کام بہت آسان لگ رہا تھا۔ آج چھٹی کے دن وہ اسی پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے صبح سے کمرے میں بند تھی، لیکن لکھنے بیٹھی تو اندازہ ہوا کہ کام ہرگز اتنا آسان نہیں جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے ایک سین لکھا گیا تو غازی صاحب نے انٹری دے ڈالی، اور اب ساری داستان سن کر اس کے کہکے ہی روکنے میں نہ آ رہے تھے۔ ہنس لو، اڑا لو میرا مذاق، ایک تو دوست جان کر تمہیں اپنا مسئلہ بتایا، اوپر سے مذاق اڑا رہے ہو۔ مومنہ خفا ہونے لگی۔ اگر تمہارا روشنی میں افسانہ چھپ گیا نا ڈیئر کزن، تو نورین بخاری کے بعد جو دوسرا شخص تم سے آٹوگراف لے گا وہ میں ہوں گا۔ غازی ہنستے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ ہم شرط ہار جائیں گے، میں افسانہ نہیں لکھ سکتی۔ اگلی صبح کالج میں اس نے دوستوں میں اعلان کر دیا، تمہیں ہمت کرنا پڑے گی مومو، ورنہ ہم سب کی ناک کٹ جائے گی۔ شیزا نے حوصلہ دلانا چاہا۔ کٹتی ہے تو کٹ جائے میری بلا سے، وہ دنیا جہاں سے خفا تھی۔ اچھا دیکھو، کوئی ناممکن کام تو نہیں ہے نا افسانہ لکھنا، دنیا لکھتی ہے۔ میں آج 4 پرانے رسالے اور لے آئی ہوں، ہو سکتا ہے اس بار پچھلے آئیڈیا سے زیادہ اچھا آئیڈیا مل جائے۔ عائشہ نے بیگ کھول کر 4 عدد رسالے نکالے۔ کل رات کو میں نے بھی ناول اور افسانوں پر دیر تک ریسرچ کی۔ ہر ناول کے افسانے میں 4-5 کامن چیزیں ہیں، ایک ہیرو، ایک ہیروئن، کچھ نامساعد حالات، تھوڑا سا فلسفہ اور آخر میں غیبی مدد ہو جائے تو ہیپی اینڈنگ، ورنہ انتہائی سوگوار اختتام۔ شیزا نے اپنی رات بھر کی ریسرچ سے آگاہ کیا۔ ہیرو ہیروئن تک تو کل میں نے بھی لکھ لیا تھا۔ ہیرو اچھا بھلا ٹیلی فون پر غزل سنا رہا تھا ہیروئن کو، پھر وہ غازی کا بچہ آ نکلا۔ اس نے تعصب سے بتایا، ہائے غازی کی شادی ہو گئی اور بچہ بھی، تم نے ہمیں بتایا تک نہیں۔ ہما کی عقل چاروں دوستوں میں سب سے محدود تھی، یہ ان کا ہی نہیں کلاس کی اکثریت کا بھی خیال تھا۔ محاورتاً بولا ہے ہما، عائشہ نے رسانیت سے اسے ٹوکا، تم غازی سے مدد کیوں نہیں لیتی؟ شیزا کی آنکھیں کسی انوکھے جذبے کے تحت چمک اٹھیں۔ لو غازی، وہ تو پہلے ہی اتنا مذاق اڑا رہا ہے میرا، اس احمقانہ کام میں ہرگز مدد نہیں کرے گا۔ اس کا یہ احسان کیا کم ہے کہ اس نے گھر میں کسی کو یہ بات نہیں بتائی۔ مومنہ نے فوراً سے بیشتر اس کا خیال رد کر دیا۔ دیکھو، کچھ منت سماجت کر لو، اچھا خاصا جینیس ہے تمہارا کزن، کم از کم افسانہ لکھ کر اسے ایک نظر دکھا ہی دینا، کچھ تو ماہرانہ رائے دے۔ ہو سکتا ہے اس طرح افسانہ ریجیکٹ ہونے سے بچ جائے، کیونکہ روشنی کے معیار تک پہنچنا بھی تو ایک مسئلہ ہے۔ اس بار عائشہ نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، کوشش کر کے دیکھ لوں گی، ویسے ہے بہت مشکل۔ مومنہ ذرا بھی پر امید نہ تھی۔ ایک تو اس لڑکی کی مجھے سمجھ نہیں آتی، جب پڑھنے کا موڈ نہ ہو تو پیپرز کے دوران بھی اوٹ پٹانگ کاموں میں لگی رہے گی، اور آج کل اتنا ہوا سوار کر لیا ہے کہ نہ کھانے پینے کا ہوش، نہ پہننے اوڑھنے کا۔ وہ بلال کے 3 بار بلانے پر کھانے کی ٹیبل پر آئی تھی جب امی نے ابو سے شکایت کی، امی جب نہیں پڑھتی تب بھی آپ ناراض رہتی ہیں، آج کل سنجیدگی سے پڑھ رہی ہوں تب بھی آپ ناراض، آپ کو خوش کرنا تو دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولی، بیٹا یہ تو تم نے 100% درست بات کی، تمہاری ماں کو مطمئن کرنا واقعی دنیا کا سب سے ناممکن کام ہے۔ ابو نے مسکراتے ہوئے اس کی تائید کی، ویسے مومو آج کل واقعی بہت سنجیدگی سے پڑھ
پڑھ رہی ہے؟ بائی دا وے کس سبجیکٹ کی تیاری کر رہی ہو مومو؟ غازی نے مسکراہٹ دباتے ہوئے سوال کیا۔ وہ دانت کچکچا کے رہ گئی۔ کچھ بعید نہ تھی کہ وہ سب کے سامنے بانڈا پھوڑ دیتا۔ تیاری سے یاد آیا مومو، آج شام کو ذرا ڈھنگ سے تیار ہو جانا، تمہاری فضیلہ آنٹی کا فون آیا تھا، آج شہروز کے ساتھ آئیں گی وہ۔ امی کو اچانک یاد آیا، یہ فضیلہ آنٹی کے کچھ زیادہ ہی چکر نہیں لگ رہے ہیں آج کل؟ پچھلے ہفتے شہریار کے ساتھ آئی تھی، اس سے پچھلے ہفتے شیراز کے ساتھ، اور آج شہروز کو لے کر آ رہی ہیں۔ وہ تو چلو فارغ ہیں ہی، ان کے بیٹے بھی اتنے فارغ ہیں کہ اچھی سی چائے کے لالچ میں ہر ہفتے میں اٹھا کر آ جاتے ہیں۔ اس نے لاؤبالی پن سے کہا۔ امی نے گھور کر اسے دیکھا۔ اپنی عزیز جان سہیلی کی شان میں یہ گستاخی انہیں ذرا نہ بھائی تھی۔ پھر انہوں نے کھنکار کر ابو کی موجودگی کا بھی احساس دلایا۔ وہ مسکرا کر چپ ہو گئی، جانتی تھی کہ چارج شیٹ میں ایک اور الزام کا اضافہ ہونے والا ہے کہ باپ کی موجودگی میں بنا سوچے سمجھے بولتی ہے۔ اب کھانا کھا کر دوبارہ کمرے میں بند نہ ہو جانا، ڈرائنگ روم اور لاؤنج کی ڈسٹنگ کر لو، اس موسم میں تو چند گھنٹوں بعد ہی ہر چیز پر گرد کی تہہ جم جاتی ہے۔ امی کے کہنے پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور باورچی خانے کی بھی خبر لے لینا، سامان تو میں نے بلال سے منگوا لیا تھا، ذرا چیک کر لینا کہ صحیح لایا ہے یا پچھلی بار کی طرح باسی کیک پیسٹریاں اٹھا لایا ہے۔ امی نے ایک اور ہدایت جاری کی، سب کاموں سے فارغ ہو کر اپنا فیروزی والا سوٹ پہن لینا اور میری ڈریسنگ ٹیبل سے کندن کے ٹاپس اٹھا لینا، تمہارے سوٹ کے ساتھ اچھے لگیں گے، پہن لینا، میں نے نکال کر رکھ دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے بیچارگی سے گردن ہلا دی۔ اور اپنے ابو کے کپڑے بھی پریس کر دینا، انہیں شام کو چغتائی صاحب کی طرف جانا ہے۔ اٹھتے اٹھتے امی نے ایک اور کام اس کے ذمہ لگا دیا، میں ذرا تمہاری ساتھ والی آنٹی کا حال پوچھنے جا رہی ہوں، پاؤں میں فریکچر ہو گیا تھا، ابھی ہسپتال سے لوٹی ہیں، ذرا پوچھ آؤں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ ویسے تو میاں ان کے ہر فن مولا ہیں، کھانا وانا تو خود ہی پکا لیا ہوگا، امی کہتے ہوئے چلی گئیں۔ ذرا دیر بعد ابو بھی اٹھ کر اپنی اسٹڈی میں چلے گئے۔ اس نے بیچارگی سے سر ہاتھوں پر گرا لیا۔ ایک تو مجھے فضیلہ آنٹی سمجھ میں نہیں آتی، اللہ جانے روز روز کیوں تشریف لے آتی ہیں، اور امی بھی ان کی آمد پر مارشل لا نافذ کر دیتی ہیں۔ وہ سخت بیزار نظر آ رہی تھی۔ بات دراصل یہ ہے بجو کہ فضیلہ آنٹی کے مستقبل قریب میں آپ کی ساس بننے کے روشن امکانات ہیں، اسی لیے امی ان کے آنے پر اتنی انرجیٹک ہو جاتی ہیں۔ بلال نے تو بہت مزے سے حقیقت بتائی تھی، لیکن اس کے حواسوں پر گویا بم گرا دیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو بلال؟ اس نے آنکھیں دکھائیں۔ بلال بکواس نہیں کر رہا، بالکل سچ بتا رہا ہے، تمہیں احمق لڑکی۔ غازی نے بھی لب کشائی کی۔ مطلب وہ جو آنٹی ہر ہفتے اپنے کسی برخوردار کو لے کر آ جاتی ہیں، تو یعنی کہ وہ، اس نے ہکلا کر بات ادھوری چھوڑی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آنٹی کا ایسا ویسا کچھ خیال ہے بھی تو ہر ہفتے بیٹے کا ماڈل کیوں بدل جاتا ہے؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے سوالیہ انداز میں دونوں سے پوچھا، بھئی جہاں تک میری ناقص عقل کا تعلق ہے تو آنٹی تو تمہیں جی جان سے بہو بنانا چاہتی ہیں، البتہ بیٹے ان کے اتنے فرمانبردار نہیں، ہر ہفتے ایک بیٹے کو لا کر تمہیں دکھاتی ہیں کہ جس کو بھی تم پسند آ جاؤ اسے سے تمہاری قسمت پھوڑ دیں۔ میرا خیال ہے کہ شہریار اور شیراز کو تو تم کچھ خاص پسند نہیں آئی، آج دیکھتے ہیں کہ شہروز صاحب تمہیں پاس کرتے ہیں یا نہیں۔ غازی نے تفصیل سے اسے سارے معاملے سے آگاہ کیا۔ وہ آنکھیں پاڑے کی تفصیل وہ شربا سن رہی تھی۔ غصہ اتنا شدید تھا کہ چند لمحوں تک تو کچھ بولا ہی نہ گیا۔ ویسے فکر نہ کرو، اگر شہروز بھی آنٹی کے قابو میں نہ آیا تو شاہزر اور مہروز بھی باقی ہیں، کوئی ایک نہ ایک تو راضی ہو ہی جائے گا۔ غازی نے اسے تسلی دی۔ پلیز غازی چپ ہو جاؤ ورنہ میرا بی پی شوٹ کر جائے گا، اس نے مٹھیاں بھینجتے ہوئے کہا۔ وہ کندھے اچکاتا ہوا مسکرا دیا۔ تم اپنے افسانے کے لیے آئیڈیا تلاش کر رہی تھی نا، اپنے حالات پر ہی کہانی لکھ دو، 5 عدد ہیرو اور اکلوتی ہیروئن، سپر ہٹ آئیڈیا۔ ذرا دیر بعد غازی کی زبان میں دوبارہ کھجلی ہوئی تھی۔ اس بار اس نے اسے صرف گھورا، البتہ ذہن تیزی سے کچھ سوچنے میں مصروف تھا۔ ڈرائنگ روم اور لاؤنج کی ڈسٹنگ کے بعد اس نے حسب ہدایت کچن کا رخ کیا۔ بلال کے لائے گئے لوازمات چیک ہی کر رہی تھی کہ امی بھی آ گئیں۔ اس کے کام سے مطمئن ہو کر ذرا سستانے کے لیے بیڈ روم میں چلی گئیں۔ بہت دل لگا کر اس نے اپنا سوٹ پریس کیا، نہا دھو کر سوٹ زیب تن کیا، پھر امی کے کمرے میں ہلکا سا جھانکا۔ وہ غنودگی میں تھی، پھر بھی اسے تیار دیکھ کر خوش ہو گئیں۔ ہاں یہ والے ٹاپس پہن لو اور ہلکی سی لپسٹک بھی لگا لینا، فضیلہ آنے والی ہی ہوگی، انہوں نے کروٹ بدلتے ہوئے ہدایت جاری کی۔ بہتر امی جان۔ وہ فرمانبرداری کی انتہاؤں پر تھی، فوراً ہی لائٹ لپسٹک بھی لگا ڈالی۔ پرفیوم اسپرے کرنے کے بعد جس وقت باہر نکلی، غازی سے کوریڈور میں ٹکراؤ ہو گیا۔ تم تو تیار بھی ہو گئی؟ غازی کو اسے اتنا نک سک سے تیار دیکھ کر دلی صدمہ پہنچا۔ کیوں، اچھی نہیں لگ رہی کیا؟ اس نے مسکراتے ہوئے دریافت کیا۔ جواباً وہ اسے گھورتے ہوئے ناقابل فہم انداز میں کچھ بڑبڑ کرتا وہاں سے چلا گیا۔ اس نے مسکرا کر ابو کی اسٹڈی کا رخ کیا۔ وہ کسی فائل میں الجھے ہوئے تھے۔ اس کی آمد پر سر اٹھا کر دیکھا۔ ابو جی آپ کو چغتائی انکل کے ہاں جانا تھا نا؟ اس نے کمرے میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں بیٹا جی، اچھا یاد دلایا، بس 5-10 منٹ تک نکلتا ہوں، لیکن تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ آپ راستے میں مجھے شیزا کے گھر ڈراپ کر دیں گے؟ اس نے آج سے پوچھا۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، میں چھوڑ آؤں گا تمہیں شیزا کے گھر، لیکن مجھے چغتائی کے ہاں
کہا دیر بھی ہو سکتی ہے، تم واپس کس کے ساتھ آؤ گی؟ انہوں نے پوچھا۔ کوئی بات نہیں ابو، آپ جس وقت بھی فارغ ہوں مجھے لے لیجیے گا، ویسے بھی ہم نے کمبائن اسٹڈی کرنی ہے، اچھا اطمینان سے پڑھنے کا موقع مل جائے گا۔ ارے ہاں، آج تو تمہاری فضیلہ آنٹی کو بھی آنا تھا۔ اس کی توقع کے خلاف ابو کی یادداشت عین موقع پر کام کر گئی۔ ایک لمحے کو تو وہ گڑبڑا گئی۔ ان کا فون آ گیا ہے ابو، آج انہیں کوئی کام پڑ گیا ہے، اب وہ کل آئیں گی۔ فوراً سنبھلتے ہوئے بہانہ گڑھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اپنی امی کو بتا کر گاڑی میں بیٹھو، میں آ رہا ہوں۔ ابو نے فائل بند کی۔ اس عمر میں بھی ابو ان سے بہت ڈرتے تھے۔ امی کو بتا دیا ہے ابو، بس آپ جلدی سے آ جائیں، وہ کہتے ہوئے پلٹ گئی۔ اس جھوٹ کو بولے بنا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس کا دل، دماغ اور ضمیر تینوں اس جھوٹ پر پوری طرح مطمئن تھے۔ کہا تو ہے امی شزا کے ہاں کمبائن اسٹڈی کرنے گئی تھی، اس نے چوتھی بار منمناتے ہوئے بتانا چاہا، اور آپ کا بھی جواب نہیں ہے۔ معلوم بھی تھا کہ فضیلہ خاص طور پر مومنہ کو دیکھنے آ رہی ہے، پھر بھی ساتھ لے گئے۔ اسے میں امی کے منہ سے بات نکل گئی تھی۔ اس نے امی کی جانب دیکھا اور امی خفگی سے ابو کو تک رہی تھی۔ ابو بہت ماہر وکیل ہونے کے باوجود امی کی جرح کا سامنا نہ کر پاتے تھے، سو ابھی بھی مسکرا کر خاموش ہونے میں ہی عافیت جانی۔ آپ ہی کی شے ہے جو اتنا بگڑ گئی ہے، بتاؤ ذرا، بنا پوچھے چل پڑی۔ بابا بھی لے گئے۔ 2.5 گھنٹے فضیلہ بیٹھ کر گئی ہے، باپ بیٹی کو احساس ہی نہیں۔ امی کا غصہ کسی طور کم نہ ہو رہا تھا۔ ابو کو کچھ نہ کہیں، ابو سے میں نے جھوٹ بولا تھا کہ آپ سے اجازت لے لی ہے، وہ خفگی سے بولی۔ اس ڈٹائی پر امی نے پہلے تو حسب توفیق گھور کر دیکھا، پھر اس کے چہرے پر پھیلی ناراضی دیکھ کر چپ ہو گئیں۔ اچھا چلو کھانا لگاؤ، بچے کب سے بھوکے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے فی الحال ڈانٹ ڈپٹ کا سلسلہ موقوف کرنا ہی مناسب جانا۔ مومنہ نے ایک تیکھی نظر بھوکے بچوں کی جانب ڈالی جو نہایت دلچسپی سے اس ساری صورتحال کو انجوائے کر رہے تھے۔ اس کے برہم چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے غازی مسکرا دیا۔ پہلے صرف سنا تھا کہ رائٹر لوگ بہت حساس ہوتے ہیں اور جب دل پر کوئی چوٹ پڑتی ہے تو ایک شپارہ تخلیق ہوتا ہے۔ امی کے رویے سے دل پر تو پتہ نہیں کوئی چوٹ پڑی تھی یا نہیں، البتہ انا بری طرح مجروح ہوئی تھی۔ اپنی بیٹی کو فضیلہ آنٹی کے بیٹوں کی پلٹن کے سامنے اس مقصد سے لانا کہ جس کا جی چاہے پسند کر لیں، انتہائی ناقابل برداشت بات تھی۔ رات بستر پر کروٹیں بدلتے بدلتے وہ کوڑتی رہی۔ جب نیند نے بالکل تعاون سے انکار کر دیا تو وہ اٹھ بیٹھی۔ دماغ میں جانے کیا سمائی کہ رائٹنگ ٹیبل سے اپنے افسانے کا ادھورا مسودہ اٹھا لیا۔ وہ کام جو پچھلے کئی دن سے مکمل نہ ہو رہا تھا، صرف 2 گھنٹے کے اندر اندر مکمل ہو گیا۔ افسانہ مکمل کر کے ایک بار پڑھا۔ اس سے خود حیرت ہو رہی تھی کہ اس نے یہ سب کیسے لکھ لیا۔ اس کی نظر میں تو ایک بہترین تخلیق تھی جس کے رد ہونے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ مطمئن ہو کر وہ دوبارہ سونے کے لیے لیٹی تو چند ہی منٹوں بعد نیند کی گہری وادیوں میں اتر گئی۔ زبردست یار، فنٹاسٹک۔ شزا نے پورے مسودے پر نظر ڈال کر اس کی پیٹھ تھپکی۔ اچھا ہے نا، چھپ جائے گا نا؟ اس نے باری باری سب دوستوں سے رائے چاہی۔ شزا اور ہما کی نظر میں تو چھپنے کے 100% امکانات تھے، البتہ عائشہ کی نظر میں 50-50 والا معاملہ تھا۔ ویسے بھی وہ سب سے زیادہ رسالے پڑھتی تھی۔ اس کی ماہرانہ رائے کے مطابق افسانے کا پلاٹ کمزور تھا، موضوع پرانا اور الفاظ کا چناؤ بھی صحیح نہیں تھا۔ لو اتنی تنقید کر دی، پھر تم مومو کے بجائے خود ہی افسانہ کیوں نہیں لکھ لیتی؟ ہما اور شزا نے اس کی تنقید فوراً مسترد کر دی۔ میں نے یہ کب کہا کہ میں اچھا لکھ سکتی ہوں؟ میں نے تو یہ تنقیدی جائزہ اس لیے لیا ہے کہ نورین بخاری کے ساتھ مقابلہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ افسانہ ریجیکٹ ہو گیا تو بے عزتی تو سب کی ہوگی نا؟ عائشہ نے وضاحت دی۔ اس کا مطلب ہے افسانہ ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ تینوں نئے سرے سے پریشان ہو گئیں۔ مومو، تم ایک بار کسی سے صلاح کیوں نہیں لے لیتی؟ جو تھوڑی بہت کم بیشی ہے پتہ لگ جائے گی، عائشہ نے تجویز دی۔ صلاح کس سے لوں؟ ابو کو دکھا تو سکتی ہوں، لیکن بات امی تک پہنچ جائے گی، پھر پہلے میری اصلاح ہوگی پھر افسانے کی۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولی۔ تم غازی سے مدد کیوں نہیں لیتی؟ تم ہی تو بتاتی ہو کہ وہ یونیورسٹی لیول تک مباحثوں اور تقریروں میں حصہ لیتا تھا، لکھتا بھی خود تھا اور اکثر جیتتا بھی تھا۔ ہما نے یاد دلایا۔ ہاں مومو، تم ایک بار غازی کو دکھا لو، بلکہ میری مانو تو تھوڑا سا فلسفہ بھی لکھوا لینا۔ تمہارے افسانے میں فلسفے کی کمی ہے، ہر مشہور رائٹر تھوڑا بہت فلسفہ تو ضرور لکھتی ہے، تمہارے افسانے میں فلسفہ نام کو نہیں۔ عائشہ نے ایک مزید نکتے کی جانب توجہ دلائی۔ اچھا یار دکھاؤ، کوشش کر کے دیکھ لوں گی۔ اس نے صفحے اکٹھے کر کے فولڈر میں رکھے۔ غازی پلیز، میری عزت کا سوال ہے، ایک نظر ڈالو میرے افسانے پر، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ یار مومو، بہت اہم کام ہو رہا ہے، وہ کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے ہوئے بہت مصروف لہجے میں بولا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب آنا کبھی اپنے کسی کام سے میرے پاس۔ وہ روحانسی ہو کر واپس مڑ گئی۔ اچھا بات تو سنو، رکو بھائی، غازی نے پکارا۔ وہ بادل نخواستہ پیچھے مڑی۔ ایک تو ڈیئر کزن، آپ ناراض بہت جلد ہو جاتی ہیں، دکھائیے اپنا افسانہ۔ اس نے کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر کے اس کے افسانے پر نظر دوڑانا شروع کی۔ وہ بھی سامنے والی کرسی پر ٹک گئی۔ زبردست ہے یار، اچھا بھلا لکھ ڈالا ہے تم نے تو۔ غازی افسانہ پڑھنے کے بعد ازحد متاثر نظر آ رہا تھا۔ صحیح کہہ رہے ہو نا،
اس نے ذرا مشکوک ہو کر غازی کو دیکھا۔ 100% سچ یار۔ غازی نے بہت مشکلوں سے مسکراہٹ چھپائی، ورنہ وہ مزید مشکوک ہو جاتی۔ یعنی میرے افسانے میں کسی قسم کی اصلاح کی گنجائش نہیں؟ اس نے مسرور ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہرگز نہیں، تمہارا افسانہ بالکل ناقابل اصلاح ہے۔ وہ مسکرایا۔ مطلب؟ اس نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ مطلب یہ یار کہ اتنا زبردست لکھا ہے تم نے، بالکل پرفیکٹ، کسی قسم کی اصلاح کی گنجائش ہی نہیں نکلتی۔ غازی نے جلدی سے بات بنائی۔ اچھا غازی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہما کہہ رہی تھی کہ ہر اچھے افسانے میں تھوڑا بہت فلسفہ لازمی ڈالنا پڑتا ہے، تو مجھے تھوڑا سا فلسفہ تو لکھوا دو۔ اپنے افسانے کے معیار سے مطمئن ہونے کے بعد اس نے اگلی فرمائش کی۔ فلسفہ؟ غازی نے ایک لمحے کو تو بھویں اچکائی تھی، پھر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے ذرا ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا۔ چلو تم بھی کیا یاد کرو گی، لکھوا دیتے ہیں فلسفہ بھی۔ وہ آنکھیں مونتا ہوا خود بھی بہت بڑا فلاسفر لگ رہا تھا۔ کیا نام ہے تمہاری ہیروئن کا؟ اس نے ذرا کی ذرا آنکھیں کھول کر پوچھا۔ علیزہ حیات۔ اس نے جھٹ بتایا۔ ہاں تو لکھو کہ علیزہ حیات زندگی کی دوڑ میں اسی طرح پیچھے رہ گئی تھی جیسے کوئی بچہ آئس کریم کی خواہش لیے سنسان گلی میں آئس کریم والے کے پیچھے دوڑے اور برسوں پر مشتمل منٹوں کی مسافت طے کرنے کے بعد پتہ چلے کہ وہ تو بالکل خالی ہاتھ ہے۔ غازی نے لہجے کو گمبھیر بناتے ہوئے فلسفہ لکھوایا۔ یہ فلسفہ ہی ہے نا غازی؟ وہ لکھتے لکھتے مشکوک ہوئی۔ نہیں فالودہ ہے، اچھا لگ رہا ہے تو کھا لو۔ وہ چڑ گیا۔ اچھا ناراض تو مت ہو، بس ایک دو لائنیں اور لکھوا دو۔ وہ اتنے گاڑے فلسفے سے مروب ہو گئی۔ اب یہ لائنیں وہاں ڈالنا جہاں بچھڑتے سمے ہیروئن ہیرو سے مخاطب ہے۔ غازی نے ہدایت جاری کی۔ اس نے تابیداری سے گردن ہلاتے ہوئے قلم چلانا شروع کیا۔ ہاں تو تمہاری ہیروئن ہیرو سے مخاطب ہو کر کہے، مسٹر جہانگیر، آپ مرد لڑکیوں کو موم کیوں سمجھتے ہیں؟ ہاں میں مانتی ہوں کہ ہم خواہش کی ڈور کو تھام کر افق کی وسعت میں اپنے لیے وہ نام و مقام ڈھونڈنا چاہتی ہیں، اور آپ مرد محض دو کمروں کا مکان دے کر سمجھتے ہیں کہ خواہش اور ضرورت کا رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اٹوٹ بندھن میں بن چکا ہے۔ یہ آپ کی خام خیالی ہے مسٹر جہانگیر۔ ہم خواہش اور ضرورت کو عزت نفس کے ترازو میں تول کر نیت کا پھل پاتے ہیں۔ انڈرسٹینڈ؟ یہ انڈرسٹینڈ لکھوایا ہے یا مجھ سے کہا ہے؟ وہ اس کے لہجے سے کنفیوز ہو گئی۔ لکھوایا ہے یار۔ غازی کو اب مسکراہٹ روکنا دو بر ہو گیا تھا، لیکن وہ سر جھکائے فکرہ مکمل کرنے میں مصروف تھی، اسی لیے اس کے چہرے پر پھیلی شرارتی مسکراہٹ نہ دیکھ سکی۔ اور بھی لکھواؤں؟ غازی نے بہت سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں نہیں، بس کافی ہے، ورنہ افسانہ بہت بوجھل ہو جائے گا۔ وہ پین بند کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ غازی تو ٹھیک ٹھاک فلسفی ہے، کتنی گہرائی ہے اس کی باتوں میں۔ وہ دل ہی دل میں مروب ہوتی واپس مڑ گئی۔ اس کے جانے کے بعد ایک فلک جکاف کہکا غازی کے لبوں سے برآمد ہوا۔ ماشاءاللہ بچی تو آپ کی بہت پیاری ہے۔ بیگم شیرازی کے ساتھ آئی خاتون نے چوتھا بسکٹ اٹھاتے ہوئے تیسری بار امی سے یہی بات کی۔ بیگم شیرازی ان کے پڑوس میں رہتی تھی، لیکن ان کے ساتھ آئی خاتون کا حدود اربہ کیا تھا اس سے وہ ہنوز ناواقف تھی، لیکن جس مقصد سے وہ تشریف لائی تھی وہ بہت واضح تھا۔ انہیں آئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا، اور اس آدھے گھنٹے میں وہ اپنے بیٹے کی تعظیم اور تنخواہ کا ٹھیک ٹھاک روب جما چکی تھیں۔ مومنہ اپنی بیزاری چھپانے کی حتی المقدور کوشش کر رہی تھی۔ مومو، تم مزے سے یہاں بیٹھی ہو، 2 گھنٹے پہلے تم سے کہا تھا کہ میری بلو شرٹ۔ باہر سے بولتا ہوا غازی اندر آیا تھا۔ اسے صرف سائڈ پر بیٹھی مومنہ ہی نظر آئی تھی، اسی لیے بے دھڑک اندر آ گیا، البتہ اندر قدم رکھنے کے ساتھ ہی ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ آؤ غازی، رک کیوں گئے بیٹا؟ بیگم شیرازی نے پکارا۔ السلام علیکم آنٹی۔ اس نے شائستگی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے بہت محبت سے جواب دیا، جبکہ خاتون کی پرتجسس نگاہیں غازی کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اور تبریز کا کیا حال ہے آنٹی؟ غازی نے بیگم شیرازی سے ان کے امریکہ میں مقیم بیٹے کا حال دریافت کیا۔ بیگم شیرازی کے طویل جواب کے دوران مومنہ مسلسل خاتون کو دیکھتی رہی اور خاتون غازی کو۔ مومو، فارغ ہو کر میری بات سن لینا۔ بیگم شیرازی سے بات مکمل کر کے غازی سے کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ یہ آپ کا؟ انہوں نے غازی کے جانے کے بعد سوالیہ نظریں امی پر گاڑیں۔ بیٹا ہے میرا، امی نے اطمینان سے جواب دیا، لیکن میں نے تو سنا تھا کہ آپ کا بیٹا مومنہ سے چھوٹا ہے۔ خاتون الجھن میں گرفتار تھیں۔ مومنہ کو ہنسی آ گئی۔ بیچاری دل ہی دل میں مومنہ کی عمر کا اندازہ کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ دراصل غازی ان کے جیٹ کا بیٹا ہے۔ بیگم شیرازی نے انہیں فوراً الجھن سے نکالنا چاہا۔ غازی کے ماں باپ تو بچپن میں ہی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے۔ رفیع بھائی اور بھابھی نے ہی پالا ہے غازی کو، اور میں تو کہوں گی کہ تربیت کا حق ادا کر دیا۔ کوئی اپنے بچوں کی ایسی پرورش نہیں کرتا جیسی بھابھی نے کی۔ اپنی اولاد اور غازی میں کبھی کوئی فرق نہ چھوڑا۔ مہنگی تعلیم۔ آپ یہ کباب لینا مسز وسیم۔ امی نے بیگم شیرازی کی بات کاٹ کر کباب کی پلیٹ ان کے سامنے کی۔ مومنہ نے مسکرا کر ماں کی جانب دیکھا، جانتی تھی کہ انہیں اپنی نیکیوں کی تشہیر سے ٹھیک ٹھاک الجھن ہوتی ہے۔ اچھا تو ماشاءاللہ جاب وغیرہ تو کرتا ہوگا؟ مسز وسیم نے کباب پلیٹ میں ڈالتے ہوئے سلسلہ کلام دوبارہ جوڑا۔ ہاں ماشاءاللہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت اچھی پوسٹ پر ہے، تنخواہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن بچہ بہت نیک ہے، ہماری تو آنکھوں کے سامنے پل بڑھ کر جوان ہوا ہے، کوئی آلتو فالتو شوق نہیں، گھر سے آفس اور آفس سے گھر۔ بیگم شیرازی نے اپنے مخصوص لب و لہجے میں غازی کی شخصیت پر مزید روشنی ڈالی۔ اچھا اچھا ماشاءاللہ،
آج کل بہت کم نظر آتے ہیں ایسے بچے۔ اب میری بیٹی کی ہی مثال لیجئے، MBA کرنے کے بعد ایک بینک میں جاب کر رہی ہے اور طبیعت کی اتنی سادہ کہ دیکھ کر لگتا نہیں اتنی پڑھی لکھی بچی ہے۔ مسز وسیم کی توجہ مومنہ کی جانب سے قطعی طور پر ہٹ چکی تھی۔ اب وہ اپنی بیٹی کی چیدہ چیدہ خصوصیات سے آگاہ کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ چلو جی، گل ہی مک گئی۔ مومنہ کے کندھوں سے جیسے کوئی بھاری بوجھ ہٹا۔ بہت مسرور سے انداز میں وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے اٹھنے کا امی کے علاوہ کسی نے نوٹس تک نہ لیا۔ بات سنو مومو، غازی کچن میں اپنے لیے چائے بنا رہا تھا۔ اسے آواز دے کر بلایا۔ کیا ہوا، اتنے دانت کیوں نکل رہے ہیں اور کیوں آئی ہوئی ہیں یہ محترمہ؟ اس نے ایک ہی سانس میں 2 سوال پوچھے۔ میری معلومات کے مطابق تو میرا پروپوزل لائی تھی اپنے بیٹے کے لیے، اس نے نہایت اطمینان سے آگاہ کیا۔ یہ آج کل تمہارے پروپوزل آسمان سے ٹپا ٹپ نہیں گرنے لگے؟ اس نے تیوریاں چڑھا کر پوچھا۔ اس کے انداز پر مومنہ کو ہنسی آ گئی۔ لیکن غازی پلیز، آئندہ اگر میرا کوئی بھی رشتہ آیا ہوا ہو تو تم اپنے کمرے تک محدود رہنا۔ اپنے رخ روشن کا دیدار کروا کر تم نے میرا چانس مار لیا۔ اچھا بھلا سول انجینئر تھا لڑکا۔ اس نے فروٹ باسکٹ میں سے سیب نکالتے ہوئے سے تنبیہ کی۔ مطلب؟ غازی نے بھویں اچکائی۔ مطلب یہ کہ آج میری سمجھ میں آیا کہ کسی لڑکی کا رشتہ آتا ہے تو مائیں اپنی دوسری خوبصورت بیٹیوں کو کمرے سے کیوں نہیں نکلنے دیتی۔ تم مجھے کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ غازی نے اسے مشکوک ہو کر گھورا۔ کہنا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آنٹی رشتہ تو لائی تھی میرا، لیکن تمہیں دیکھ کر رشتہ ڈال دیا تمہارا، مومنہ نے مزے سے بتایا۔ یعنی کہ اپنے انجینئر بیٹے کا رشتہ میرے لیے؟ غازی کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا۔ اوف او غازی، کیا سمجھے ہو تم؟ مومنہ کو زور کی ہنسی آ گئی۔ تمہارے لیے تو وہ اپنی بینکر بیٹی کا رشتہ پیش کر رہی ہیں، بلکہ اب تک تو کر بھی چکی ہوں گی، اس نے ہنستے ہوئے بتایا۔ نہ انجینئر نہ بینکر، ہمیں دونوں میں سے کوئی قبول نہیں، غازی نے قطعیت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ مجھ سے کیا کہہ رہے ہو؟ اپنی چچی حضور سے کہنا۔ اس نے لہجے کو مزید سرسری بنا کر فریج میں سر گھسا لیا۔ غازی کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ غازی پلیز مجھے کالج چھوڑ آؤ۔ مومنہ نے اس کے دروازے کا ہینڈل تھام کر اندر جھانکا۔ غازی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ٹائی کی نوٹ بنا رہا تھا۔ سوری مومو، میں آفس سے لیٹ ہو جاؤں گا، آڈیٹرز آئے ہوئے ہیں، 5 منٹ کی تاخیر بھی نہیں بخشتے، اس نے فوراً معذرت کر ڈالی۔ تمہارے آڈیٹرز تو پھر بھی تمہارا لحاظ کر لیں گے، لیکن مس کیسرا، یعقوب نے جو حشر میرا کرنا ہے نا، اس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ آج میرا بہت اہم ٹیسٹ ہے غازی، میں چھٹی نہیں کر سکتی۔ وہ بدستور منت کر رہی تھی۔ پلیز غازی دیکھو، وین والے نے آج چھٹی کر لی، بلال کو بخار ہو رہا ہے، وہ سو رہا ہے، ابو کی گاڑی حسب معمول خراب ہے، اور اب تم بھی انکار کر رہے ہو۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ اچھا بابا چلو۔ غازی کو ہتھیار ڈالنے پڑے تھے، لیکن آج ستارے واقعی گردش میں تھے۔ کالج سے کچھ فاصلے پر ہی غازی کی بائیک دغا دے گئی۔ مروا دیا مومو، مجھے پہلے ہی دیر ہو چکی ہے۔ وہ بائیک سڑک کے ایک طرف کر کے اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اتنے میں ہی لمبی سی چمچماتی ہوئی کار ان کے پاس آ کر رکی تھی۔ نورین بخاری۔ کار کا ماڈل دیکھ کر مومنہ کا منہ بن گیا۔ نورین ان چند لڑکیوں میں سے ایک تھی جو کالج خود ڈرائیو کر کے آتی تھیں۔ ہائے مومو، اس نے شیشہ نیچے کرتے ہوئے مسکرا کر اسے مخاطب کیا۔ ہائے، اس نے رکا سا جواب دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے گاڑی آگے بھگا کر لے گئی تھی۔ تمہاری کالج فیلو تھی؟ غازی نے حیران ہو کر پوچھا۔ نہ صرف کالج فیلو بلکہ کلاس فیلو بھی، اس نے بتایا۔ عجیب المنٹ لڑکی تھی، تمہیں کھڑا دیکھ کر رسمی طور پر بھی لفٹ دینے کو نہیں کہا۔ غازی کی حیرانی کسی طور کم نہ ہو رہی تھی۔ تم اسے جانتے نہیں ہو اسی لیے اتنا حیران ہو رہے ہو؟ ہم ایسے رویوں کے عادی ہیں، بڑے باپ کی بیٹی ہے، انتہائی مغرور، اکھڑ اور المنٹ، ہمارے گروپ سے تو کچھ زیادہ ہی لگتی ہے، کیونکہ باقی لڑکیوں کی طرح گھاس نہیں ڈالتے نا، اس نے تفصیل سے آگاہ کیا۔ حیرت ہے یار، ویسے یہ تم عورتوں کی مخلوق بھی عجیب ہوتی ہے، ہم مردوں میں بڑی سے بڑی دشمنی بھی ہو تو اتنی چھوٹی حرکت نہیں کرتے۔ غازی نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے بائک پر طبع آزمائی جاری رکھی۔ اسی سے تو ہم لوگوں کی شرط لگی ہے، اللہ کا شکر ہے افسانہ تو لکھا گیا۔ مومنہ کو یاد آیا تو فوراً شکر ادا کیا۔ غازی نے ایک لمحے کو اس کی بات پر غور کیا تھا، اور اسی لمحے بائک بھی اسٹارٹ ہو گئی۔ چلو شکر ہے اسٹارٹ تو ہوئی، بیٹھو۔ وہ جھٹ اس کے پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ مومو، تم نے اپنا افسانہ پوسٹ کروا دیا؟ رات کھانے کے بعد وہ چائے دینے غازی کے کمرے میں گئی جب اس نے اچانک سوال کیا۔ نہیں، کل کالج لے جاؤں گی، بلکہ شزا کو دوں گی، پوسٹ آفس اس کے گھر کے قریب ہے، وہ کر دے گی پوسٹ۔ لیکن تمہیں میرا افسانہ کیسے یاد آ گیا؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ اچھا یوں کرو کہ اپنا افسانہ مجھے لا دو، کل میں UMS کے ذریعے بھجوا دوں گا، شزا تو جانے کب پوسٹ کروائے۔ غازی جانے کس نیکی کے موڈ میں تھا، اسے حیرت تو بہت ہوئی، مگر کوئی جرا کرنے کے بجائے سر ہلاتے ہوئے واپس مڑ گئی۔ 5 منٹ بعد ہی افسانہ لا کر اس کی رائٹنگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ پلیز غازی، یاد سے کروا دینا۔ کمرے سے نکلتے نکلتے ایک بار پھر یاد دہانی کروائی۔ ہاں ہاں، تم بالکل فکر نہ کرو، غازی نے اسے بھرپور اطمینان دلایا تھا۔ افسانہ پوسٹ کروانے کے بعد اس نے ایک ایک کر کے دن گننا شروع کر دیے۔ نورین بخاری بھی آتے جاتے ضرور چھیڑتی۔
پھر روشنی میں تمہارا افسانہ چھپ رہا ہے نا مومنا؟ انداز سراسر تمسخرانہ ہوتا۔ ہاں بالکل چھپ رہا ہے، تم اپنی آٹوگراف بک تیار رکھو۔ چاروں دوستوں میں سے کوئی نہ کوئی پراعتماد طریقے سے جواب دیتا۔ میرا افسانہ چھپ جائے گا نا؟ اس کے جانے کے بعد وہ پرتشویش انداز میں دوستوں سے پوچھتی۔ ہاں ہاں بالکل چھپ جائے گا، عائشہ فوراً تسلی دیتی۔ نہ صرف چھپے گا بلکہ بہت پسند بھی کیا جائے گا، شیزا مستقبل میں بھی جھانک لیتی۔ اگر تمہارا افسانہ چھپ گیا مومو تو تم اگلی کوشش ناول کی کرنا۔ یہ رائے ہما کی ہوتی۔ ناول لکھنا افسانے سے زیادہ آسان ہے، اکثر مشہور ناول نگار اپنے کیریئر کی شروعات افسانے سے ہی کرتی ہیں۔ عائشہ کی معلومات اپ ٹو ڈیٹ تھی۔ ہاں پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پرائیویٹ چینل تمہارا ناول لے کر اس کی ڈرامائی تشکیل کر لے۔ کتنا مزہ آئے گا مومو؟ شیزا پرجوش ہو جاتی۔ وہ بھی فوراً مستقبل کے سنہرے سپنوں میں کھو گئی۔ اور ڈائریکٹر ڈرامہ بناتے وقت رائٹر سے تو ضرور مشورہ کرتا ہے، تم ہمایوں سعید کو اپنے ڈرامے میں ضرور کاسٹ کروانا، سپر ہٹ جائے گا ڈرامہ۔ ہما نے رائے دی۔ جی نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے ہمایوں سعید کو کاسٹ کرنے کی، زہر لگتا ہے مجھے۔ سمیع خان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عائشہ نے ہما کی بات رد کرتے ہوئے اپنی تجویز پیش کی۔ جب آپ کا ڈرامہ آن ایئر ہونے لگے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ مس رابعہ ہاشمی کی تیز آواز سن کر وہ چاروں ہڑبڑا کر اٹھیں۔ مس رابعہ کی یہ عادت تھی کہ وہ دبے پاؤں اسٹوڈنٹس کے سر پر جا پہنچتی تھی۔ امتحان آپ کے سر پر ہیں اور غیر سنجیدگی کا یہ عالم کے ڈرامے ڈائریکٹ ہو رہے ہیں، حقیقت کی دنیا میں آئیں۔ مس رابعہ کی تیز آواز پر ارد گرد کی اسٹوڈنٹس بھی متوجہ ہو گئی۔ حالانکہ پیریڈ فری تھا پھر بھی مس نے ٹھیک ٹھاک کلاس لے لی۔ وہ چاروں گردن جھکائے کھڑی رہیں۔ بیٹا آپ لوگوں کا شمار کالج کے ڈیسنٹ اور ذہین طالب علم میں ہوتا ہے، پیپرز قریب ہیں، محنت کریں، مجھے بہت امید ہے آپ لوگوں سے۔ لیکچر کے اختتام پر مس کا لہجہ پرشفقت ہو چلا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے جانے کے بعد وہ چاروں تمام غیر سنجیدہ مشاغل ترک کر کے سنجیدگی سے پڑھائی کرنے کا عہد کر چکی تھیں۔ تم آج کل کالج کیوں نہیں جا رہی ہو؟ غازی اس سے مخاطب تھا۔ وہ آج آفس سے لیٹ آیا تھا، اب مومنہ اس کے لیے کھانا گرم کر رہی تھی۔ ہم فری ہو گئے ہیں غازی، اب تو پیپرز بالکل قریب ہیں۔ اس نے ہاٹ پاٹ اس کے سامنے رکھا۔ اچھا یعنی نورین بخاری سے تمہاری ملاقات کا کوئی امکان نہیں؟ وہ گلاس میں تھوڑا سا پانی انڈیلتے ہوئے افسوس سے گویا ہوا۔ نہیں خیر ملاقات تو ہو جائے گی، پرسوں ہم نے رول نمبر سلپ لینے جانا ہے، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ ایک دم چونکی۔ میں آج ایک شاپ پر گیا تھا، وہاں اتفاقاً تمہارے ڈائجسٹ پر نظر پڑ گئی۔ مجھے امید تو نہیں تھی کہ تمہارا افسانہ چھپا ہوگا، بس ویسے ہی خرید لیا، گھر آ کر دیکھا تو پتہ چلا۔ غازی نے بات ادھوری چھوڑ کر گلاس لبوں سے لگا لیا۔ مومنہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ غازی پلیز جلدی سے بتاؤ، میں تجسس کے مارے فوت ہونے والی ہوں۔ دھیرج کزن دھیرج۔ غازی مسکرایا۔ جاؤ میرے کمرے میں سامنے ہی ٹیبل پر رسالہ رکھا ہے، خود دیکھاؤ۔ غازی کو اس سے ستانے میں مزہ آ رہا تھا۔ اس نے بھاگ کر غازی کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ سامنے میز پر نیا نکور ڈائجسٹ پڑا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ڈائجسٹ اٹھا کر فہرست پر نظر ڈالی۔ افسانوں کے حصے میں پہلے دو نام بڑی رائٹرز کے تھے، لیکن تیسرے نام پر نظر پڑتے ہی خوشی کے مارے چیخ لبوں سے برآمد ہوئی۔ فوراً بھاگ کر لاؤنج کا رخ کیا جہاں امی ابو اور بلال بیٹھے تھے۔ میرا افسانہ چھپ گیا ہے ابو، وہ خوشی سے بے قابو ہو رہی تھی۔ نیند میں تو نہیں ہو بجو؟ بلال نے رسالہ اس کے ہاتھ سے لیا۔ ہائی یہ تو واقعی تمہارا نام ہے۔ بلال کو بھی یقین نہ آیا تھا۔ دکھاؤ مجھے۔ امی نے اچنبھے سے رسالہ بلال کے ہاتھ سے لیا۔ دیکھیے تو رفیع، یہ تو واقعی اپنی مومنہ کا نام ہے۔ امی نے حیران ہوتے ہوئے رسالہ ابو کو تھمایا۔ ارے واہ میری بیٹی تو چھپی رستم نکلی۔ ابو بھی بے تحاشا خوش ہو گئے۔ غازی مسکراتا ہوا کمرے کے دروازے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں بازو سینے پر لپیٹے ہوئے تھے۔ مجھے لگ رہا ہے میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ مومنہ نے ابو کے ہاتھ سے رسالہ لے کر کھولنا چاہا، مگر غازی نے پہلے ہی اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ پہلے تو ہم لوگ تم سے زبردستی ٹریٹ لیں گے۔ اس نے رسالے والا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، لیکن رسالہ دکھاؤ، میں دیکھوں تو صحیح کہ میری تحریر چھپ کر کیسی لگ رہی ہے۔ اس نے خوش دلی سے ٹریٹ کا مطالبہ منظور کرتے ہوئے رسالہ اس کے ہاتھ سے لینا چاہا۔ اطمینان سے پڑھنا مومو، پورا رسالہ چاٹ لینا، لیکن پیپرز کے بعد اتنے ہی یہ میرے پاس احتیاط سے رکھا ہوا ہے۔ غازی رسالہ اپنے قبضے میں لے کر باہر چلا گیا۔ میں شیزا کو فون کر کے بتا دوں، وہ باقی سب کو بتا دے گی۔ اسے اچانک خیال آیا، اب بہت رات ہو گئی ہے مومو، صبح کر دینا۔ امی نے اس کی بے چینی دیکھ کر مسکراتے ہوئے ٹوکا۔ اس نے بھی گردن ہلاتے ہوئے بات مان لی۔ رات بہت مشکل سے کٹی۔ اتنی بڑی خوشی دوستوں سے شیئر کیے بنا پیٹ کا بوجھ ہلکا نہیں ہو سکتا تھا۔ صبح 9 بجے جب یہ یقین ہو گیا کہ شیزا سو کر اٹھ چکی ہوگی، وہ فون کرنے کے ارادے سے باہر نکلی۔ ٹیلی فون اسٹینڈ کے پاس غازی کھڑا کسی سے مسکرا کر باتیں کر رہا تھا۔ تمہارا فون ہے مومو؟ وہ واپس پلٹنے ہی والی تھی کہ غازی نے پکارا۔ میرا فون؟ اس نے حیرت سے ریسیور اس کے ہاتھ سے لیا۔ دوسری طرف شیزا تھی۔ مومو تمہارا افسانہ چھپ گیا؟ مسرت بھری چیخ کے ساتھ شیزا نے اسے اطلاع دی۔ معلوم ہے مجھے، وہ کان سہلاتے ہوئے مسکرائی۔ بس کل سلپ لینے کالج جانا ہے نا؟ کالج میں ہی سیلیبریٹ کریں گے، تم سے ٹریٹ لیں گے اور نورین بخاری کو بھی انوائٹ کریں گے۔ قسم سے بری طرح جل جائے گی وہ۔
شیزا نے ڈھیر سارے منصوبے بنانے کے بعد فون رکھا تھا۔ وہ بھی فون رکھ کر مسکراتے ہوئے پلٹنے والی تھی کہ غازی پر نظر پڑی۔ وہ اخبار کھولے بیٹھا ہوا تھا۔ تم یہ تو بتاؤ کہ میرے آنے سے پہلے تم شیزا سے ہنس ہنس کر کیا باتیں کر رہے تھے؟ اسے اچانک یاد آیا تو پوچھ بیٹھی۔ لڑکی تم شک کر رہی ہو مجھ پر؟ غازی نے اسے گھورا۔ جی نہیں، شک نہیں کر رہی، خیر سے منگنی شدہ ہے شیزا، اس نے فوراً تردید کی۔ اچھا، تو گویا منگنی شدہ نہ ہوتی تو شک کی گنجائش نکلتی تھی؟ غازی نے محظوظ ہوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، مجھے شیزا پر مکمل بھروسہ ہے، اس نے بھی ہنستے ہوئے اسے چڑھایا۔ میرا خیال ہے وہ آج کالج آئے گی ہی نہیں۔ وہ چاروں کب سے فزکس لیب کے باہر برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی نورین بخاری کا انتظار کر رہے تھے۔ چھوڑو، آؤ کینٹین چلتے ہیں، تمہیں کچھ کھلا پلا دوں۔ مومنہ کو اسے انتظار سے کوفت ہو رہی تھی۔ وہ دیکھو آ رہی ہے نورین۔ سب سے پہلے ہما کی نظر پڑی تھی۔ میں تو کہہ رہی ہوں کوئی بات نہ کرو، اسے چڑھانے کا فائدہ، میں ایک بڑی رائٹر بن گئی ہوں، ایسی چھوٹی حرکتیں مجھے زیب نہیں دیتی۔ مومنہ کے لہجے میں بردباری سمٹ آئی تھی۔ تمہیں زیب نہیں دیتی ہوں گی، ہمیں تو زیب دیتی ہیں، شیزا مزے سے بولی تھی۔ اتنے میں ہی نورین قریب آ گئی۔ ہائے نورین، شیزا نے لہک کر اسے پکارا۔ ہیلو، اسے بادل نخواستہ رکنا پڑا۔ تم اپنی آٹوگراف بک تو لائی ہوگی؟ عائشہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آٹوگراف بک کیوں؟ وہ جانتے بوجھتے انجان بنی۔ ارے کہیں مومنہ کا افسانہ تو نہیں چھپ گیا؟ اس نے اچانک اتنے مسرت بھرے انداز میں دریافت کیا کہ چاروں کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ کانگریچولیشنز مومو، اس نے جھٹ مبارکباد دیتے ہوئے اس کا گال چوم لیا۔ میں نے ابھی تک ڈائجسٹ نہیں پڑھا، آج ہی جا کر منگواؤں گی۔ بائی گاڈ، بہت خوشی ہوئی۔ وہ اتنے خلوص سے مبارکباد دے رہی تھی کہ چاروں کو اپنے منصوبے ملیاں میٹ ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں ذرا مس صباحت انور سے ملاؤں؟ یہیں بیٹھے رہنا، پھر کینٹین چلیں گے، آج کی ٹریٹ میری طرف سے، وہ بہت ویاضی سے کہتی آگے چلی گئی۔ کیا چیز ہے یہ؟ عائشہ کا صدمے کے مارے برا حال تھا۔ اچھی لڑکی ہے، ہم نے ویسے ہی اس سے ضد لگا لی۔ سب سے پہلے مومنہ نے ہی اپنی رائے پر نظر ثانی کی۔ کوئی اچھی بچی نہیں ہے، اول نمبر کی منافق ہے، دوگلی نہ ہو تو کچھ مزہ ہی نہیں آیا۔ شیزا نے دانت کچکچا کر کہا۔ اب تو مومو کے پیپرز بھی ختم ہو گئے ہیں، پھر آپ نے کیا سوچا رفیع؟ ابو بہت انہماک سے ویوز آن نیوز دیکھ رہے تھے، جب امی نے درمیان میں انہیں مخاطب کیا۔ سوچنے کیا ہے بیگم صاحبہ، امید ہے اس بار بھی ہمیشہ کی طرح فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو جائے گی، پھر دیکھیں گے کس مضمون میں داخلہ دلوائیں۔ ابو نے تسلی سے جواب دے کر توجہ دوبارہ ٹی وی کی جانب کر لی۔ غازی بیٹا، ذرا ٹی وی تو بند کرنا، امی نے غازی کو مخاطب کیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ٹی وی آف کر دیا۔ یار اتنی فرمانبرداری مت کیا کرو اپنی چچی کی۔ ابو نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ امی بھی مسکرا دیں۔ ہاں تو میں کہہ رہی ہوں کہ فضیلہ فائنل جواب مانگ رہی ہے، کیا کہوں اسے؟ امی نے پوچھا۔ غازی کے کان کھڑے ہو گئے۔ دیکھو بیگم، میرا جواب تو وہی ہے کہ پہلے مومنہ ماسٹرز کرے گی، پھر شادی وادی کا معاملہ دیکھا جائے گا۔ فضیلہ اتنا انتظار کر سکتی ہے تو ٹھیک ہے، انہوں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ لیکن رفیع، کوئی چھوٹی موٹی رسم تو کر سکتے ہیں، بات پکی ہو جائے تو فضیلہ کو بھی اطمینان ہو جائے۔ انہوں نے اپنی بات پر اصرار جاری رکھا۔ مومنہ سے پوچھ لیا آپ نے؟ انہیں ایک دم خیال آیا۔ مومنہ سے کیا پوچھنا، ہم ماں باپ ہیں، کوئی غلط فیصلہ تھوڑی کریں گے۔ امی نے ان کی بات کو اہمیت نہ دی۔ نہیں بیگم صاحبہ، آپ کو مومنہ سے تو پوچھنا ہی ہوگا، زندگی بھر کا معاملہ ہے، میں مومنہ کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، ابو نے قطعیت سے کہا۔ اچھا اچھا، پوچھ لوں گی مومنہ سے بھی، امی نے کہہ تو دیا، لیکن انداز صاف بتا رہا تھا کہ مومنہ سے پوچھنے کا ان کا کوئی ایسا خاص ارادہ نہیں۔ غازی نے بے چین ہو کر پہلو بدلا۔ اتنے اچھے رشتے روز روز نہیں آتے رفیع، بہت اچھا لڑکا ہے شہروز۔ کیوں غازی، تم تو اس روز ملے تھے نا شہروز سے، کیسا لگا تمہیں؟ امی نے اسے بھی گفتگو میں شامل کیا۔ ہاں جی، اچھا پڑھا لکھا لڑکا ہے، اسے بادل نخواستہ کہنا پڑا۔ میں تمہارا کب سے انتظار کر رہی ہوں غازی، آج اتنا لیٹ کیوں آئے؟ وہ آفس سے لوٹا تو مومنہ اسی کی منتظر تھی۔ کیوں، کوئی خاص بات؟ وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے ڈھیلے انداز میں بیٹھ گیا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا غازی کہ میں نے کتنا شہکار افسانہ لکھا ہے، اس نے پرجوش ہو کر بتایا۔ اچھا، تو کیسے پتہ چلا؟ وہ دھیمے سے انداز میں مسکرایا۔ آج مجھے خط آیا ہے ڈائجسٹ والوں کی طرف سے۔ مومنہ نے خط اس کے سامنے لہراتے ہوئے انکشاف کیا۔ دکھاؤ۔ غازی نے خط اس کے ہاتھ سے لینا چاہا۔ ہاں ہاں، میں خود پڑھ کر سناؤں گی۔ اس نے پرجوش ہو کر خط پڑھنا شروع کیا۔ غازی مسکراتے ہوئے سنتا رہا۔ بہت کم رائٹرز ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے آغاز ہی اتنا شاندار کیا ہو۔ آپ کا مشاہدہ بھی وسیع ہے اور بیان کرنے کا انداز بھی اچھوتا۔ یہ بہت خوبصورت گہرائی میں لکھا ایک علامتی افسانہ تھا۔ آپ جلد از جلد دوسری تحریر بھجوائیں، ہم منتظر رہیں گے۔ اس نے خط ختم کر کے فاتحانہ نظروں سے غازی کو دیکھا۔ مجھے تو معلوم ہی نہ تھا غازی کہ میں نے ایک علامتی افسانہ لکھا ہے، ویسے یہ علامتی افسانہ ہوتا کیا ہے؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ غازی نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی۔ پہلے تو میں نے سوچا تھا کہ ایک افسانہ لکھ کر یہ سلسلہ ختم کر دوں گی، لیکن اب جب مجھے اپنے اندر پائی جانے والی خداداد صلاحیت کا علم ہو گیا ہے تو سوچ رہی ہوں کہ ایک شاندار سا مکمل ناول لکھوں۔ وہ بہت خوش ہو کر اپنی ہی دھن میں منصوبہ بنا رہی تھی۔ غازی کی مسکراہٹ کو ایک دم بریک لگے۔
उफ नहीं, हरगिज़ नहीं। प्लीज़ मोमो, ऐसा सोचना भी मत। इसने बौखला कर इसके इरादों पर बंद बांधना चाहा। तुम्हें क्या एतराज़ है आखिर? वो जी भरकर हैरान हुई। एतराज़ तो कुछ नहीं है मोमो, लेकिन मैं आजकल बहुत मसरूफ़ हूँ और ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब भी। अफ़साने की हद तक तो ठीक था, लेकिन मुकम्मल नावल। मेरे हाल पर रहम करो मोमो। इसने हाथ जोड़े। गाज़ी, क्या उल्टी सीधी हाँक रहे हो? मेरे नावल से तुम्हारा या तुम्हारी मसरूफ़ियत का क्या ताल्लुक़? इसने हैरान होकर पूछा। वही ताल्लुक़ डियर कज़न, जो हफ़ीज़ जलंधरी और शहनामा इस्लाम का है। वही जो बिजिंग अहमद और कर्नल मोहम्मद ख़ान का है। वही जो सफ़र दर सफ़र और स्टॉप इट गाज़ी। पता नहीं क्या उल्टा सीधा हाँक रहे हो। बेफ़िक्र रहो, मैं तुम्हें छोटी मोटी बातों के लिए परेशान नहीं करूँगी। बस अच्छा सा मौजू मिल जाए तो इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करूँ। तुम ढूंढती रहो अपने नावल का मौजू। कुछ खबर भी है कि तुम्हारे गिरदोपेश में आजकल क्या हो रहा है? वो बनाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। गिरदोपेश के हालात, वो बड़बड़ाई। ना भाई, ये गिरदोपेश के हालात, आलमी वाक़यात, करंट अफेयर्स मेरे बस की बात नहीं। इन पर तो तंजीला रियाज ही अच्छा लिखती हैं। मैं तो फ़रत इश्तियाक़ की तरह कोई रोमांटिक नावल लिखूँगी। इसने इत्मीनान से फ़ैसला किया। अब्बू जी प्लीज़, मुझे समझ में आ गया है, किताब दे दें, मैं जाकर याद कर लेता हूँ। बिलाल ने जमाई रोकते हुए मिन्नत की। हद होती है साहबजादे, यानी कि अभी भी रटा मारने की गुंजाइश है। एक एक शेर का मतलब तो समझाया है। मेरे बेटे होकर शायरी का रटा लगाते हो। अबू ने तासुब से इसे घूरा। पिछले आधे घंटे से वो इससे शिकवा की तशरीह करवा रहे थे। बिलाल का जवाब सुनकर इन्हें गुस्सा आ गया। अच्छा, अब जाने भी दें, बच्चे को नींद आ रही है और मैं भी कब से आपके फारिग होने का इंतज़ार कर रही हूँ, अम्मी ने कहा, और बिलाल अब्बू का जवाब सुने बगैर ही तेज़ी से बाहर को लपका। आज भी फजीला का फ़ोन आया था। अम्मी ने अब्बू को मुखातिब किया। बाहर जाते जाते बिलाल के कदम रुक गए। क्या हुआ, रुक क्यों गए? अम्मी की नज़र पड़ी। अभी तो मैंने अब्बू जी से जवाब शिकवा भी समझनी है, वो कहकर दोबारा बैठ गया। हाँ, तो फजीला कह रही थी कि शहरोज़ की फूफा अमेरिका से आई हुई हैं, इनकी मौजूदगी में ही अगर मंगनी हो जाए तो। अम्मी ने बिलाल की मौजूदगी नज़रअंदाज करते हुए अब्बू को मुखातिब किया। अब्बू ने पुरसोच अंदाज में हंकारा भरा। मैं फजीला आंटी के यहाँ बच्चों की शादी के हक़ में नहीं। अब्बू के कुछ बोलने से पहले ही बिलाल ने लब कुशाई की। तुमसे पूछा किसने है? इस दखल दर माकूलात पर अम्मी ने पहले तो इसे घूरा, फिर डपट कर कहा, मैं इकलौता भाई हूँ बच्चों का, क्या मुझसे भी नहीं पूछा जाएगा? इसे सदमे से गश आने लगा। बेटा जी, अगर तुमसे तुम्हारी शादी के वक्त पूछ लिया जाए तो इसी को गनीमत जानना। अब्बू ने मुस्कुराकर इसका शाना थपका। बात मजाक में मत उड़ाएं। मैं क्या जवाब दूं फजीला को? इतने अरसे से सवाल कर रही है, कब तक टाले जाऊं? अम्मी ने संजीदगी से सवाल किया। इनकार कर दें अम्मी जी, फौरी इनकार। बिलाल ने झट तजवीज़ दे डाली। ये तुम्हारे जहन में क्या खन्नास समा गया? अम्मी इसकी बार बार की मुदाखलत से सच हो गई। मैंने कह दिया अम्मी, मैं ये शादी हरगिज़ नहीं होने दूंगा। वो भी अपनी बात पर डट गया। अम्मी, फ़ोन है आपका, बाहर से मोमना ने पुकारा। संभालें सुल्तान राई के जानिशीन को, मैं फ़ोन सुनकर आती हूँ। मुझे तो आजिज़ कर रखा है आपकी औलाद ने, अम्मी खफकी से कहते हुए कमरे से बाहर चली गईं। क्यों साहबजादे, क्या एतराज़ है आपको मोमना की शादी पर? अबू ने ऐनक के शीशों के ऊपर से इसे घूरा। मुझे बच्चों की शादी पर कतई एतराज़ नहीं अबू, अलबत्ता फ़जीला आंटी की घर शादी पर एतराज़ है, इसने साफ़गोई से कहा। क्यों बेटा, मेरे ख्याल में तो फ़जीला के बच्चे इंतहाई माकूल हैं, तालीम याफ्ता हैं, और फिर कितने मान से वो ये रिश्ता मांग रही हैं। अगर हमारे सामने कोई और अच्छा रिश्ता होता तो इनकार का जवाज़ बनना था, लेकिन तुम्हें तो पता है कि ख़ानदान में लड़के कितने कम हैं, और जो हैं वो तालीम से ज़्यादा कारोबारी ज़हन रखते हैं। ये सारी बातें सोच समझ कर ही तुम्हारी माँ ये फ़ैसला कर रही है। अब्बू ने बहुत नरमी से इसे समझाया था। अम्मी ठीक कहती हैं अब्बू, के बाप पर पोत पता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। बिलाल सर दंधे हुए बोला। क्या मतलब? इस बेतुकी बात बात पर अब्बू ने हैरानी से इसे देखा। मतलब ये अब्बू कि मैंने भी गाजी भाई को बिल्कुल यही जवाब दिया था। मेरे और आपके ना सिर्फ ख्यालात मिलते हैं बल्कि अल्फाज भी बिल्कुल एक जैसे हैं। तुमने गाजी को ये जवाब दिया, फिर इसने क्या कहा तुमसे? अब्बू ने लहजे को सरसरी बनाकर इससे बात मुकम्मल करवाना चाहिए। इन्होंने कहा, यार बिलाल, आज तुम मेरे साथ आई स्पेशलिस्ट के पास चलना, मैं तुम्हारी नज़दीक की नज़र चेक करवाऊंगा। अपनी धुन में बोलते बोलते इसे एकदम ब्रेक लगा। हाँ हाँ बोलो, रुक क्यों गए? ये मुझसे गलती हो गई है। मुआहदे के मुताबिक गाजी भाई का नाम दरमियान में नहीं आना चाहिए था। इसने सर झुकाकर गलती तस्लीम की। वैसे अबू, क्या कमी है गाजी भाई में? क्या बच्चों के लिए गाजी भाई से बेहतर इंतखाब कोई और हो सकता है? कुछ तवक्कुफ के बाद इसने सर उठाकर धीमे लहजे में पूछा। चंद लम्हों तक सोचने के बाद अबू मुस्कुराए। नहीं बेटा, मुमना के लिए गाजी से बेहतर इंतखाब वाकई कोई नहीं हो सकता। इन्होंने मुस्कुराते हुए इसका शाना थपका। इसका मतलब है मेरा काम ख़त्म, अब आगे अम्मी को राज़ी करने का काम आप खुद संभालेंगे ना? इसने जल्दी से पूछा। अबू मुस्कुरा दिए। थैंक गॉड, इसने बाकायदा शुक्रिया अदा करके गहरा सांस लिया, गोया कोई बड़ी जिम्मेदारी कंधों से उतरी हो।
اب تمہارے پیپرز ختم ہو گئے ہیں تو یہ لکھنے کا خط سوار ہو گیا۔ میرے بچے کچھ تو احساس ذمہ داری پیدا کرو۔ امی اس کی حرکتوں سے عاجز آئی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا امی؟ اس نے ان کی ناراضی پر حیران ہو کر انہیں دیکھا۔ گھر کا حال دیکھا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے سوچا تھا کہ پیپرز کے بعد تم سے تفصیلی صفائی کرواؤں گی، لیکن تم تو ابھی بھی ہاتھ نہیں آ رہی۔ امی جان، ایک رائٹر کے گھر والوں کو تھوڑی بہت قربانی تو دینی پڑتی ہے نا؟ اس نے پین منہ میں دباتے ہوئے کسی مفکر کی طرح کہا۔ گھر والے تو کر لیں گے یہ حرکتیں برداشت، سسرال جاؤ گی تو جوتے پڑیں گے، نہ کٹوا دو گی میری کوئی ایک گن جو ہو تم میں؟ وہ ناراضی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اچھا اچھا ٹھہریں، بتائیں تو صحیح کیا کرنا ہے؟ اس نے کاغذ قلم ایک طرف رکھ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر بٹھایا۔ میں لکھنے کا سلسلہ ایک ہفتے کے لیے موقوف کر دیتی ہوں، جو بھی کام ہے بتائیے۔ وہ فرمانبرداری کی انتہا پر تھی۔ جواب میں امی نے پہلے تو پیشانی چومی، پھر کاموں کی ایک طویل فہرست ایک ہی سانس میں گنوا دی۔ اوکے موم ڈیئر، اگر آپ چاہتی ہیں کہ مستقبل کی عظیم رائٹر سے دھوبن، باورچن اور جمعدارن کے کام بھی لیے جائیں تو میں حاضر ہوں۔ اس نے ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے سر تسلیم خم کیا۔ یار اب تو اجازت ہے اندر آنے کی، صبح سے کمرہ بدر کر رکھا ہے۔ غازی نے کمرے میں جھانکا۔ وہ جاڑن ایک طرف رکھے دونوں پاؤں صوفے پر چڑھائے بیٹھی تھی، بنا کوئی جواب دیے اس پر ایک تیکھی نظر ڈالی۔ صفائی ہو گئی مکمل؟ تو میں تو کہہ رہا تھا فضول کی مشقت ہے، 2 دن میں پھر وہی حال ہو جائے گا۔ غازی اندر آ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ کوئی چھپکلی وغیرہ تو نہیں دیکھنی؟ لیکن چھپکلی دیکھتی تو تمہارے منہ سے ایک طویل چیخ برآمد ہوتی۔ یہاں تو سکتے کا عالم ہے۔ غازی نے اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ کیا سمجھتے تھے تم مجھے کبھی نہیں پتہ چل سکے گی یہ بات؟ کتنا بڑا دھوکہ دیا ہے تم نے مجھے، وہ لفظ چبا چبا کر بولی۔ کون سا دھوکہ؟ اس نے ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھا۔ پڑھ لیا ہے میں نے غازی، کم از کم مجھے بتا تو سکتے تھے۔ بہت ظلم کیا ہے تم نے میرے ساتھ۔ وہ انتہائی دل گرفتہ تھی۔ او گاڈ، کہیں اس نے ڈائری تو نہیں پڑھ لی؟ لیکن اس میں تو کوڈ ورڈز میں حال دل لکھا ہے، اتنی ذہین تو نہیں کہ پڑھ کر سمجھ جائے۔ غازی نے پریشانی سے بک ریک میں کتابیں الٹ پلٹ کرتے ہوئے ڈائری کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں۔ بہت چھپا چھپا کر رکھا تھا نا، سمجھ رہے تھے کہ مجھے کبھی ملے گا ہی نہیں۔ وہ گھٹنے کے نیچے سے رسالہ نکالتے ہوئے بولی تو غازی نے سکون کا سانس لیا۔ او اچھا، تو گویا پڑھ لیا اپنا افسانہ؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ اس ڈٹائی پر مومنہ نے تعصب سے اسے گھورا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک وہ بہت دلجمعی سے اس کے کمرے کی صفائی میں مصروف تھی کہ اچانک کتابوں کے بیچ میں اپنا ڈائجسٹ رکھا دکھائی دیا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ میں نے ابھی تک اپنا افسانہ خود پڑھ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس نے صفائی کا سلسلہ فی الحال مؤخر کرتے ہوئے بہت اطمینان سے رسالہ کھولا تھا، اور جیسے ہی اپنا افسانہ کھول کر پڑھنا شروع کیا چہرے کا رنگ متغیر ہوتا گیا۔ اس کی آنکھوں کے لیے یہ تحریر قطعی اجنبی تھی۔ حیران ہو کر اس نے دوبارہ صفحہ پلٹ کر اپنے نام کی تصدیق کرنا چاہی۔ افسانے کے آغاز میں ممنہ رفیع کا ہی نام جگمگا رہا تھا۔ رسالہ ایک طرف کو ڈال کر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ معاملہ کچھ تو سمجھ میں آ گیا تھا، لیکن پھر بھی یقین کرنے کو جی نہیں مان رہا تھا۔ غازی کی کتابوں میں مزید ہاتھ مارنے سے مڑے توڑے کاغذوں کا ایک پلندہ بھی نظر آ گیا۔ یہ تھا وہ افسانہ جو اس نے نہایت جان فشانی سے سپرد قلم کیا تھا۔ ادھوری کہانی چند سیکنڈوں میں ہی مکمل ہو گئی۔ اس افسانے کی جگہ غازی نے خود طبع آزمائی کر کے اس کے نام سے ڈائجسٹ والوں کو بھی بھجوا دی تھی، اور اپنی اس حرکت پر وہ بالکل بھی تو شرمندہ نہ لگ رہا تھا۔ کیسے مزے سے پوچھ رہا تھا، پڑھ لیا اپنا افسانہ؟ تمہیں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی غازی؟ وہ سخت خفا تھی۔ اتنا ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ تمہیں تو میرا احسان مند ہونا چاہیے کہ تمہارے اس پٹیچر افسانے کی جگہ ایک بہترین افسانہ ڈائجسٹ کو بھیجا، وہ بھی تمہارے نام سے۔ وہ اس کے غصے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے مسکرایا۔ تمہارے اس شہکار افسانے کی جگہ میرا پٹیچر افسانہ ہی شائع ہو جاتا، کم از کم مجھے دل سے خوشی تو ہوتی۔ برا مت ماننا مومو، تمہارا افسانہ روشنی جیسے معیاری ڈائجسٹ تو کیا کسی غیر معیاری ڈائجسٹ میں چھپنے کے قابل بھی نہ تھا۔ وہ صاف گوئی سے بولا۔ یہی تو میں کہنا چاہ رہی ہوں غازی، کہ بے شک میرا افسانہ ریجیکٹ ہو جاتا، بلکہ میں تو تیار تھی ذہنی طور پر، لیکن افسانہ چھپنے کے بعد میں نے کیا کچھ نہیں سوچ لیا تھا۔ اب تو میں ناول لکھ رہی تھی، کیا عزت رہ جاتی میری جب ادارے والے میرا ناول ریجیکٹ کرتے۔ وہ کڑے تیوروں سے استفسار کر رہی تھی۔ اور غصہ مجھے اپنی دوستوں پر ہے، ان کے سامنے افسانہ لکھا تھا میں نے، اور چھپنے کے بعد ان میں سے کسی کو بھی پتہ ہی نہ چل سکا کہ افسانہ تبدیل ہو گیا ہے۔ میرے ساتھ مل کر بہت مزے سے اس جھوٹی خوشی کو سیلیبریٹ کرتے رہے۔ اسے اب رونا آنے لگا تھا۔ ان بیچاریوں کا کوئی قصور نہیں، پہلے دن ہی شزا فون کر کے تمہیں یہی بتانا چاہ رہی تھی، میں نے منع کیا تھا اسے، غازی نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ تمہیں دیکھ لوں گی غازی، پہلے اسی کو پوچھتی ہوں۔ وہ تن فن کرتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ آپ نے بلایا ہے چچا جان؟ وہ اخبار پڑھ رہے تھے جب غازی بلال کی معیت میں ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ ہاں ہاں بیٹا، آؤ بیٹھو۔ انہوں نے اخبار پر سے نظریں ہٹا کر دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر توجہ دوبارہ اخبار کی جانب کر لی۔ غازی اور بلال نے دوسرے کی جانب دیکھا۔ میرا وجدان کہتا ہے غازی بھائی کہ آج آپ کا معاملہ آر ہو جائے یا پار۔ بلال نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کیوں بھائی، کیا خیال ہے فائنل تک کون سی ٹیم پہنچے گی؟ انہوں نے اسپورٹس کا صفحہ دونوں کی جانب بڑھاتے ہوئے سوال کیا۔
ذہن میں پہلا نام تو برازیل کا ہی آتا ہے۔ غازی نے اخبار ان کے ہاتھ سے لیتے ہوئے رائے ظاہر کی۔ اچھا، میرے خیال کے مطابق تو جرمنی فیورٹ ہے۔ انہوں نے اپنا خیال بتایا۔ ابو جی، آپ نے فٹ بال کا ورلڈ کپ ڈسکس کرنے کے لیے غازی بھائی کو بلوایا ہے؟ بلال صدمے سے چور لہجے میں بولا۔ یار، اپنا مقدمہ پیش کرنے کے لیے تمہیں یہی نہ تجربہ کار اور بے صبرا وکیل ملا تھا؟ ابو نے بلال کو گھورتے ہوئے غازی کو مخاطب کیا۔ وہ پہلے تو چونکا، پھر سر جھکا کر مسکرا دیا۔ کمرے میں چند منٹ کے لیے خاموشی چھا گئی۔ تم نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے نا بیٹے؟ اس بار ابو سنجیدگی سے مخاطب ہوئے۔ دل کے فیصلے سوچ سمجھ کر کہاں کیے جاتے ہیں چچا جان؟ وہ کہنا تو یہی چاہتا تھا، مگر صرف اس بات میں گردن ہلانے پر ہی اتفاق کیا۔ تم سے بہتر مومو کے لیے اور کوئی انتخاب نہیں ہو سکتا۔ میری بھی ہمیشہ سے یہی خواہش رہی ہے، مگر تمہاری چچی کی اپنی الگ منطق ہے۔ ابو ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے خاموش ہو گئے۔ یہی بات تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی چچا جان کہ آخر چچی فضیلہ آنٹی کے بیٹے کو مجھ پر ترجیح کیوں دے رہی ہیں؟ وہ لچتے ہوئے بولا۔ یار، تمہاری چچی کو ایک عمر گزرنے کے بعد ہم نہیں سمجھ سکے تو تم کیا سمجھو گے؟ وہ ہلکا سا مسکرائے۔ جاؤ بلال، اپنی ماں کو بلا کر لاؤ۔ اگلے ہی پل وہ بلال سے مخاطب ہوئے۔ وہ سر ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ آ رہی ہیں امی؟ 2 منٹ بعد ہی بلال واپس آ گیا۔ ابو نے سر ہلاتے ہوئے پرسوچ نظروں سے غازی کو دیکھا۔ تم اگر چاہتے ہو بیٹا کہ بات تمہارے سامنے ہو تو میرے اسٹڈی میں بیٹھ کر ساری بات سن سکتے ہو۔ میں بھی ابو جی۔ اس کھلی آفر سے بلال نے بھی فائدہ اٹھانا چاہا۔ انہوں نے مسکرا کر اس بات میں گردن ہلا دی۔ جی رفیع، کیا بات ہے؟ ابھی 20 منٹ پہلے ہی تو چائے بنا کر دی ہے آپ کو۔ ذرا دیر بعد امی ہاتھ پونچھتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئیں۔ بیگم صاحبہ، ہمارا اور آپ کا تعلق صرف چائے کا مرہون منت نہیں ہے، کسی اور وجہ سے بھی یاد کر سکتے ہیں آپ کو۔ ابو شگفتگی سے مسکرائے۔ اچھا بتائیے، کیا بات ہے؟ وہ بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد ابو اصل موضوع کی طرف آئے۔ میں چاہ رہا تھا بیگم کہ آج فضیلہ کے ہاں چلتے ہیں، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ شکر ہے رفیع کہ آپ نے اس معاملے کو سنجیدگی سے تو لیا، میں بھی تو اتنے دنوں سے یہی بات کر رہی ہوں۔ بس ٹھیک ہے، میں ابھی فون کر کے فضیلہ کو بتا دیتی ہوں کہ شام کو ہم چکر لگائیں گے۔ امی پرجوش ہو گئی تھیں۔ ٹھیک ہے، کر دیجیے گا فون، شام کو چل پڑیں گے۔ ویسے ہیں تو وہ آپ کی سہیلی، لیکن معقول خاتون ہے۔ جب ہم سلیقے سے معذرت کر کے مناسب وجہ بھی بتا ڈالیں گے تو امید ہے ناراض نہیں ہوں گی، سمجھ لیں گی ہمارا موقف۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ رفیع؟ ان کی پوری بات سن کر امی ہکا بکا رہ گئیں۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں، جب تک مومنہ کے لیے کوئی اور رشتہ موجود نہیں تھا تب تک میں بھی شہروز کے لیے راضی تھا، لیکن اب جو رشتہ سامنے آیا ہے میں اس کے علاوہ کسی اور کو سپورٹ نہیں کر سکتا۔ وہ قطعیت بھرے انداز میں بولے۔ یہ بیٹھے بٹھائے کون سا رشتہ ٹپک پڑا؟ کچھ مجھے بھی تو بتائیے، خود ہی فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ امی کو اختلاج ہونے لگا۔ لڑکا تو ہمیشہ سے ہماری نظروں کے سامنے ہے بیگم، مگر تمہارا دھیان ہی نہیں گیا۔ ابو دھیمے لہجے میں بولے۔ کون؟ انہوں نے اچنبھے سے پوچھا۔ ابو خاموش رہے۔ غازی۔ کچھ دیر بعد امی نے حیرانی سے سوال کیا۔ جی غازی؟ ابو سر ہلاتے ہوئے مسکرائے۔ ہرگز نہیں رفیع، ایسا سوچے گا بھی مت۔ امی نے فوراً ہی دو ٹوک کا انکار کر دیا۔ اسٹڈی میں بیٹھے بلال اور غازی نے ایک دم ایک دوسرے کو دیکھا۔ کیا کمی ہے غازی میں؟ ابو ذرا کے موڈ میں تھے۔ میں بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی رفیع، امی اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہ رہی تھیں۔ میں بھی بحث نہیں کر رہا، لیکن آپ کو وجہ بتانا ہوگی۔ ابو اپنی بات پر مصر تھے۔ امی نے کوئی جواب نہ دیا۔ کیا کمی ہے غازی میں؟ آخر بتائیے تو صحیح، کیا پڑھا لکھا نہیں ہے؟ قد بد کے لحاظ سے کوئی کمی ہے؟ عادتیں خراب ہے؟ کردار میں کوئی جھول ہے؟ یا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ رفیع؟ امی نے تڑپ کر ان کی بات کاٹی تھی۔ کوئی کمی نہیں ہے غازی میں، مجھے فخر ہے اپنے بچے پر۔ پیدا نہیں کیا تو کیا ہوا، پالا تو ہے۔ میری تربیت کا جیسا مان غازی نے رکھا ہے ویسا سگی اولاد بھی نہیں رکھ سکتی۔ مجھے اپنی اولاد سے بڑھ کر پیارا ہے غازی۔ امی جذباتی ہو گئی تھیں۔ پھر انکار کی وجہ؟ ابو نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ غازی کو مومنہ سے بہت بہتر لڑکی مل سکتی ہے رفیع، میں اپنے آپ کو خود غرض نہیں کہلوانا چاہتی۔ دنیا کہے گی کہ اپنی غرض کے لیے لڑکے کو پالا پوسا، خدا جانتا ہے کہ میری نیت میں اس لحاظ سے کبھی کوئی فتور نہیں تھا۔ آخر کار امی نے اپنے دل کی بات بتا ڈالی۔ آپ کے خدشے بے بنیاد ہے بیگم، ابو نے انہیں سمجھانا چاہا۔ نہیں ہے میرے خدشے بے بنیاد، آپ کو دنیا کی زبان کا علم نہیں ہے رفیع، وہ دل گرفتہ لہجے میں بولیں۔ اسی لمحے اسٹڈی میں بیٹھے بلال کو زوردار چھینک آئی۔ کون ہے اسٹڈی میں؟ بلال ہے کیا؟ امی نے اچنبھے سے پوچھا۔ بلال کو ایک اور چھینک آ گئی۔ بات سنو بلال، امی نے اسے ڈپٹ کر پکارا۔ چھپ کر باتیں سن رہے تھے، ہماری شرم نہیں آتی؟ منہ لٹکائے بلال باہر نکلا تو امی نے اسے آڑے ہاتھوں لینا چاہا، مگر اس کے پیچھے غازی کو نکلتا دیکھ کر ایک لمحے کو بالکل خاموش ہو گئیں۔ چچی جان؟ وہ آہستگی سے چلتا ہوا نیچے کارپیٹ پر ان کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا۔ میں آپ کا بیٹا ہوں نا؟ ان کے گھٹنوں پر سر رکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ ہاں میری جان۔ امی کا ہاتھ اس کا سر ہلانے لگا۔
तो आप दुनिया वालों के तानों के खौफ से अपने बेटे की दिल की ख्वाहिश से मुंह मोड़ लेंगी, वो पूछ रहा था। लेकिन बेटा, इन्होंने मुतज़ब्ज़ब होकर कुछ कहना चाहा। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो वो यकीनन मेरे दिल की बात मानती। बात के इख्तिताम पर इसने कुछ खफगी का मुजाहरा किया। अम्मी बेचैन हो गईं। कितनी खुदगर्ज़ हैं बेगम आप। अपने बच्चों की खुशी से ज़्यादा आपको अपनी नाम नेहाद नेक नामी प्यारी है। लोहा गर्म देखकर अब्बू ने भी एक चोट लगाई। बस अम्मी जी, आप हार गई हैं। मुकदमे का फैसला हमारे हक में हो गया है। उठिए गाजी भाई, फटाफट जाकर मिठाई लेकर आते हैं। काफ़ी देर से चुप बैठे बिलाल ने एकदम शोर सा मचा दिया। गाजी ने होले से सर उठाकर इन्हें देखा। इन्होंने झुककर इसकी पेशानी चूम ली, जबकि आंखें झिलमिला गई थीं। उठिए उठिए गाजी भाई, बेफिक्र रहें, खुशी के आंसू हैं। अंदर से तो अम्मी भी जानती हैं कि दुनिया में आप वो वाहिद शख्स हैं जो बच्चों के साथ गुजारा कर सकते हैं। बिलाल ने इसे हाथ पकड़कर उठाया था। यार, मिठाई मेरे पैसों से लाना, ये वाहिद मुकदमा है जो मैं एक ही निशिस्त में जीत गया हूँ, अबू ने शगुफ्ता अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा था। घर भर में सारे किस्से से लाइलम एक ही हस्ती थी। इस वक्त भी वो लाउंज में तन्हा बैठी फिंगर चिप्स खाते हुए कार्टून मूवी देख रही थी। खुदा की पनाह मोमो, तुम कब बड़ी होगी? गाजी इसके बराबर में सोफे पर बैठते हुए बोला। इसने एक निगाह गलत इस पर डाली, फिर तवज्जो दोबारा टीवी की जानिब मबजूल कर ली। यानी कि तुम अभी तक खफा हो मुझसे? गाजी मुस्कुराते हुए बोला। जाहिर है खफा हूँ, इतने दिन हो गए हैं तुमने मनाने की जहमत ही गवारा नहीं की, वो मजीद खफगी से बोली थी। यार, तुम्हें हमेशा मनाने के हुकूक हासिल करने की जद्दोजहद में ही तो मसरूफ़ था। गाजी ने ठंडा सांस भरते हुए धीमे लहजे में खुद कलामी की थी। क्या कह रहे हो? इसे समझ नहीं आया तो पूछ बैठी। कह मैं ये रहा हूँ कि तुम्हारी नाराज़ी मेरी समझ से बालातर है। बिला वजह की बात पर मूड ख़राब कर रखा है तुमने। बिला वजह की बात? इसने आंखें फाड़ी। तुम ये बात इसलिए कर रहे हो गाजी कि तुम्हें मेरे जज्बात का अंदाज़ा ही नहीं। कितना हर्ट हुई हूँ मैं। अफसाना छपने के बाद क्या कुछ नहीं सोच लिया था मैंने तो अपने आप को बड़े राइटर्स की फहरिस्त में शामिल करना शुरू कर दिया था। सोचा था कि अब नावल लिखूंगी, फिर मुकम्मल नावल, इसके बाद सिलसिलेवार नावल, फिर मेरा ड्रामा चलेगा। मेरी तवक्कात का महल तो धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरा है गाजी, वो इंतहाई दिल गिरफ्ता लहजे में बोली। इसके अंदाज पर गाजी को हंसी तो बहुत आई, मगर जब्त कर गया। ठीक है, मैं मानता हूँ गलती मेरी है, बल्कि सच्ची बात तो ये है कि जब तुम अपना अफसाना मेरे पास इसना के लिए लाई थी, तब तक मैंने सारी बात हंसी मजाक में उड़ाई थी। लेकिन उस रोज़ तुम्हें कॉलेज छोड़ने गया तो नूरीन बुखारी का रवैया देखकर मुझे वाकई गुस्सा आ गया। इसने जिस तरह तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया था वो मेरी बर्दाश्त से बाहर था। बस तभी मैंने फैसला किया था कि तुम्हें शर्त जीतनी चाहिए। तुम्हारा अफसाना पढ़ा तो वो हरगिज़ छपने के काबिल ना था। मैंने यूनिवर्सिटी के ज़माने में कुछ दफ़ा आजमाई की थी। इसी आइडिया को थोड़े से रद्दबदल के साथ लिखकर मैंने तुम्हारे नाम से भिजवा दिया। मानता हूँ कि मुझे तुम्हें एतमाद में लेना चाहिए था, ये मेरी गलती है। इसने फराख दिली से तस्लीम किया। ठीक है गाजी, मैं तुम्हें तो कोई दोष नहीं दे रही, बस मेरी किस्मत, वो ठंडा सांस भरते हुए बोली। वैसे भी गाजी की इतनी तफसीली वजाहत के बाद खफगी बरकरार रखने का जवाज़ ना बनता था, मगर लहजा अभी भी उदास था। देखो मोमो, हर इंसान की ज़िंदगी में बेशुमार ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। अब मेरी मिसाल लो। कितना जुनून था मुझे फाइटर पायलट बनने का, मगर ना बन सका। मगर मैंने ये सोचकर खुद को दिलासा दिया कि क्या हुआ जो मैं पायलट ना बन सका, अपने बच्चों के ज़रिए ये ख्वाहिश पूरी करूँगा, इन्हें एयरफोर्स में भेजूँगा। गाजी ने इसे समझाना चाहा। अब देखो, तुम भी राइटर नहीं बन सकी, लेकिन चाहो तो अपने बच्चों में शौक पैदा कर सकती हो। इन्हें कार्टून के बजाय मुताले का आदी बनाना, फिर हो सकता है वो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने का ज़रिया बन जाए। गाजी ने इसे मज़ीद तसल्ली देते हुए समझाया। नहीं गाजी, ये सब खाम ख्याली है। अब्बू की भी तो कितनी ख्वाहिश थी कि इनके बच्चों में से कोई डॉक्टर बने। मैंने और बिलाल ने पूरी की ये ख्वाहिश। बच्चे अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, वो कहाँ मानेंगे मेरी बात, वो रंजीदा लहजे में बोली। अरे वाह, ऐसे ही नहीं मानेंगे, इन्हें माननी पड़ेगी तुम्हारी हर बात। नहीं मानेंगे तो सीधा करके रख दूंगा मैं। क्यों, तुम होते कौन हो मेरे बच्चों को सीधा करने वाले? इसके लहजे पर मुमना को एकदम ही गुस्सा आ गया था। अपने नादीदा बच्चों के लिए गाजी का यह अंदाज बर्दाश्त न हो सका था। बाप का बहुत हक होता है, वो जिस तरह चाहे बच्चों को सीधा कर सकता है, गाजी ने मुस्कुराते हुए कहा। एमी, बाप का हक बहुत होता है। इसकी बात पर गौर किए बगैर इसने मुखालफत की थी। गाजी मुस्कुरा दिया। जानता था बात 2 मिनट बाद इसकी अकल में समाएगी। तुमने क्या कहा गाजी, फिर से कहो। बात समझ में आई तो वो हक्का बक्का रह गई। मैंने ऐसी कौन सी अनोखी बात कर दी भाई? आप बाप के हकूक से तो दुनिया का कोई कानून इनकार नहीं कर सकता। और वैसे भी ये पाकिस्तान है, कोई मगरबी मुल्क तो है नहीं। यहाँ तो बाप जिस तरह चाहे। ओफ, वो बाप के हकूक से कौन इनकार कर रहा है? लेकिन मोमना ने झंझलाकर बात दूरी छोड़ी। हाँ क्या लेकिन? गाजी ने महजूज होते हुए पूछा। कुछ नहीं, तुमसे नहीं पूछ रही। बिलाल, बात सुनो। इसने अचानक की बाहर गुजरते बिलाल को आवाज़ देकर बुलाया। बिलाल, गाजी जो बात कर रहा है क्या दुरुस्त है? इसने बिना किसी लाग लपट के पूछ लिया। क्यों, क्या कह रहे हैं गाजी भाई? बिलाल ने शरारत से इसे देखा। मैं कह रहा हूँ यार कि अर्जेंटाइन की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। तुम्हारी वजह को यकीन ही नहीं आ रहा। इसने गड़बड़ाकर जल्दी से बात बनाई।
آپ یقین دلائیں گے تو بچوں کو یقین آ ہی جائے گا غازی بھائی۔ بلال دانت نکوستا ہوا باہر نکل گیا۔ کیا ضرورت تھی بلال سے تصدیق کرنے کی؟ میرے کچھ کہنے کا انتظار کر لیا ہوتا، اور مجھے تو یقین ہے کہ اگر بلال کے بجائے چچا جان یا چچی ہوتی تو تم ان سے بھی منہ پھاڑ کر استفسار کر لیتی۔ عجیب لڑکی ہو، شادی کے بعد اگر مجھے کبھی کوئی رومانٹک ڈائلاگ بولنا پڑ گیا تو پہلے 2 دن سوچنا پڑے گا۔ تمہارے پیٹ میں تو کوئی بات رہ ہی نہیں سکتی۔ وہ جلا گیا تھا۔ مومنہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ زندگی کا یہ باب کوئی افسانوی موڑ لیے بغیر کتنے منطقی انداز میں اختتام کو پہنچا تھا۔ ذہن پر سے ساری فکریں، تفکرات اور اندیشے گویا باب بن کر اڑ گئے تھے۔ اب نہ جانے کیوں ہنسی آئے چلی جا رہی تھی۔ اسے ہنستا دیکھ کر پہلے تو غازی نے گھورنا چاہا، پھر خود بھی اس کی ہنسی میں شامل ہو گیا۔ اس احمقانہ حد تک سادہ مزاج لڑکی کے ساتھ زندگی بہت مزے میں گزرنی تھی، یہ اسے یقین تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔